نذیر کے لیے کہتا تھا، آپ کو آج آپ کو اوور ایکٹنگ لگ رہی ہے. آپ کو پاکستان کے سب جواب دیں گے، میرے پاس تو جواب ہے نہیں. علی بھائی جب پہلے تعریف کرتے تھے نا تو آج بھی تعریف کرو. پہلے بھی مجھے یہاں پہ سچا بولا جاتا تھا تو آج بھی سچ بولوں گا. آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جب عامر نذیر کو میں برا بولتا تھا تو آپ کہتے تھے بہت سچا آدمی ہے ٹیوانا. آج جب احمدی دوسرے احمدی کے کپڑے اتار رہا ہے تو آپ بولتے ہو ٹیوانا اوور ایکٹنگ نہ کرو. یہاں پہ آپ ایسے ایسے عقیدے ہوں گے جو جماعت کے نہیں بھی ہیں، یقین مانیں. دیکھو آپ لوگ تو جواب ان کو دو گے نہیں، آپ لوگ تو جواب دو گے نہیں، زیادہ سے زیادہ مجھے اٹھا کے نیچے پھینک دو گے. لیکن آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں. دیکھا سنا تو آپ نے کانوں سے، آنکھیں کیسی کھل گئی ٹوانا بھائی؟ آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں. آج احمد جٹ اور علی اکبر نے پورا سب کچھ پھاڑ پھوڑ دیا اور مجھے دکھا دیا کہ یہ دیکھو یہ ہے سب کچھ. دو لوگوں کی لڑائی کو ٹوانا صاحب آپ نے جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کی ہاں تو طاہر بھائی عامر نذیر اور عامر حق کی لڑائی کو بھی آپ نے 2 بلین مسلمانوں کا ٹائٹل دے دیا تھا. یہ بھی تو نہ یار کریں. ویسے نہیں ٹوانا صاحب، اس چیز پہ میں نا بڑا خود بھی بڑا ایک ہوا ہوں یار. دیکھو مطلب اب شریف لوگوں پہ بھی مجھے یقین نہیں رہا ہے. ایک بندہ بھی اس براڈ میں انٹر ہوا ہے کچھ سیکنڈ پہلے ہی، تو میں نے اچھے اور برے دونوں لوگ دیکھ لیے. تو وہی بات ہے جو پہلے دن مجھے کسی نے نصیحت کی تھی کہ یہ سب جو ہے نا آپ کے جتنے بھی یہ ریلیجس بلیفز ہے طاہر صاحب وہ اپنی ذات تک رکھے. یہ لوگوں سے کسی قسم کے اچھے کی توقع نہیں کی جا سکتی. ایگزیکٹلی. اور میں تجھے ایک بات بتاؤں، اور میں پتہ ہے جو آدمی کھلے عام یہ گالیاں چیز دے نا وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا. یہ ضرور ہے کہ آگے کوئی آنے والا میرا مہمان ہوگا نا تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی جان آپ جو ہے وہ مطلب ایک اخلاقی پیرائے میں جو اشارہ کرتے ہیں اس کو میں یہی بولوں گا کہ خود وہ اس چیز کو کہہ لیں کہ ڈسکور کرے، لوگوں سے بات چیت کرے، اچھے اور برے لوگوں کی پہچان کرے. ہاں اس چیز کا دعویٰ کرنا 100% پرفیکشن نہیں ہے. اس کی ایک ایگزامپل یہ پبلکلی ہم دیکھ رہے ہیں سامنے، ٹھیک ہے، تو لڑ رہے ہیں اور وہ سب چیزیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں. پر وہ اینی وے وہ ہم یہ پرفیکشن کا دعویٰ کرتے بھی نہیں ہے نا ٹوانا صاحب. کبھی آپ نے سنا ہے نہیں کہ ورد طاہر بھائی، صاحب نے نہیں کہا ہو آپ کہ نے ہم یہ نہیں، سارے آپ کے لوگ سارے طاہر بھائی آپ لوگوں نے ہمیشہ اس بات کا کلیم کیا، جن بھائی ایک سیکنڈ، آپ لوگوں نے ہمیشہ اس بات کا کلیم کیا کہ زیادہ تر احمدیوں کا اخلاق اچھا ہے. الحمدللہ یہ بازو کی سپیس ہے، 120 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ لیں آپ. ہاں تو وہ جناب سارے کے اور سارے میں گالی آپ کو دے رہے ایک اور بات بتا دوں، جو جوان صاحب آدمی سارے کے کھلے سارے عام گالی دے گالی رہے دے، اور کھلے چپ عام کرے. گالی دے وہ زیادہ خطرناک نہیں. ٹوانا بھائی کی یہ یہ جو بات بغل میں صحیح ہے. چھری رکھ کے جو آدمی اس طرح کرے وہ بہت ٹوانا بھائی کی یہ خطرناک. بات سے میں بھی ایگری کرتا ہوں. اگر 120 بندے وہاں پہ بیٹھے ہیں، لاڑ اوپر 4-5 رہے ہیں، تو 120 کو چاہیے لیفٹ کر جائے. ہاں تو جن بھائی مزے لے باقی رہے سب کو ہیں. مائک نہیں ملتا نا، نہیں لیفٹ کر کیپیسٹی جائے. ہے نا، لمٹ 120 ہے نا نہ مائک سنے کی. ان کو، نہ سنے ان کو پتا اوپر فتنہ چل نیچے رہا ہے، آپس سارے میں ہی تو لڑ رہے ہیں. تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں بھی مائک دو، ہمیں بھی مائک دو. چسکے لے رہے ہیں نا وہاں پہ. چسکے نہیں لے انٹرٹینمنٹ جہاں پہ بھی رہے ہوگا، جناب. انٹرٹینمنٹ جہاں دیکھیں پہ میں بھی ہوگا وہاں پہ آنےسٹلی بڑے عوام ہوگی. کھل کر میں آپ سے تو بولوں گا. یہی اوپر یار ریکویسٹ کرنے لگا تھا، مجھے پہلے حسینی صاحب نے دیا، مجھے پھر کسی موڈ نے ہٹا دیا. میں تو اوپر جا کے یہی بات، میں تو کبھی گیا بھی نہیں ہوں اس پلاٹ پہ نا. طاہر میرا بھائی ارادہ ویسے تھا، میں ایک نے کہا بات میں ہے، وہاں پہ جو ہے ایک وہ بات میں رکوں. سٹیٹمنٹ میں دینا اڑا چاہتا ہوں. گیا ہوں. آج میرے آگے آپ لوگوں کا اخلاق کھل کر سامنے آ گیا، تو یار اس سے اچھا گالیاں دے ہی دیا کرو. دل میں دبا دبا کے ایسے بیٹھے رہتے ہو. آپس میں دیکھو طاہر نا بھائی، کس طریقے سے نہیں ایک دوسرے کے یہ کپڑے ٹوانا غلط بھائی ہے پھاڑتے ہو. ٹوانا آپ کو نا ایک ٹک ٹاک کی بات ٹوانا بتاتا ہوں. صاحب. ٹوانا یہ بھائی سننا ذرا. بات کر کے نا آپ بےعزتی کر رہے ہیں ان شریف لوگوں کی جو یہاں پہ موجود رہتے ہیں، ویک صاحب بھائی جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ. شریف لوگ تو سارے ان سب کو بھی میں سمجھتا تھا جو ایک دوسرے کے ابھی کپڑے پھاڑ رہے ہیں. طاہر اور بھائی نہیں میری نا، بات وہ وہ آپ سنیں. ابھی غلط جو ابھی سمجھتے تھے. وہ شریف تو بنا ہوا ہے، وہ ہو تو سکتا دعویٰ ہے وہ نہیں 1 کرتے. مہینے بعد وہ بھی کسی کے کپڑے پھاڑ رہا ہو. سیم آپ کی طرح میرا بھائی ایک سب دوست تھا. مام میں سب ننگے طاہر بھائی ہیں. جی سیم آپ کی طرح میرا ایک دوست تھا، وہ شریف ہے، اس کو بیچارے کو گالیاں نہیں آتی. آج اب جو نا اخلاق کی روڈ پہ برتری تھی نا سنیوں سے آپ لوگوں کی، آج وہ بھی ختم ہو گئی. ایک ہی یہ صف میں کھاڑے ہو گئے توانا بھائی محمود کل بھائی پڑے جا آج کے، ایک ہی صف توانا میں. بھائی کل پڑے جا کے مسجد میں. اچھا طاہر بھائی میری بات سنیں. وہ نا میں ایسے ہی جا کے اس کے پاس بیٹھا جیسے آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں، اور وہ کوئی ہاں جی اسلامک ہاں جی براؤن بھائی نہیں تھی، بس ویسے ہی شغل کے لیے لگاتا تھا. جماعت جی. کا ہی تھا. اب جماعت کا ایک دوسرا بندہ ہے، وہ نا بڑا مشہور ہے گالیوں پہ. اب اس بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ میں بیٹھا ہوں. وہ اوپر آیا، آتے ہی ساتھ ہی اس نے اس کو ہوسٹ کو گالیاں دینی شروع کر دیا. ہوسٹ بیچارہ اب گالیاں نہیں تھا دیتا، وہ آپ کی طرح خاموش، مائک میوٹ. میں بیٹھا ہوا تھا قدرتی، میں نے بس اس نے گالی دیا. اس کے بعد نوٹ کر، وہ کہہ رہے وہ آپ کی طرح خاموش. حضرت یہ نوٹ کر. طاہر اور بھائی اس سے پہلے والی بات تو نے نوٹ نہیں کی، ایک گالی بات آیا جماعت کا بڑا مشہور،
نہیں بھائی اس استغفر کو رکھا ہی اس اب لیے بیٹا نہیں طاہر بھائی نوٹ اس بندے ٹمانا کو بھی کرتا ہے تو اس اپنے بات مطلب کی کو نوٹ اس کر میں بندے کو اپنے رکھا ہی اس مقصد کے لیے ہے نوٹ کر رہا ہوں. تو یقین مانے میں نے اس کو گالی دی انہوں آج چھੱਡ تک دو اس میں بندے کر نے ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ دوبارہ صرف باکسز کرو ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ آج اس بندے نے دوبارہ میرے دوست کو دوبارہ کبھی آ کے گالی نہیں دی اس کی بھی روڈ پہ نہیں ਯਾਰ چڑھا ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਾ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਆਮ ਲਾਈਕ ਲਿਟਰਲੀ sick of this सॉरी यार ये बीच में आ गए तो कोई आप बात करो कोई تو چپ رہنا بات بھی کیا میں کرنی مانتا وہ ہوں بھی کہ یہی اگر آپ بتا نے رہا ہے کہ میں نے آگے سے اس کو ایسی گالی دی. ہاں وہ ماشاء اسلامک اللہ رول نہیں تھی ماشاء میں اللہ کہتا ہوں بھائی گالیوں کا آج دیکھ کے سارے اپنے راز لوگ آ رہے ہیں اپنے راز تو فاش بھائی کرنے. ہم بھی اس نے انسان مجھے ہیں گالی دی میں ہمارے نے اندر اسے بھی گالی خون دی. ہے جو ہے نا بھائی الحمدللہ. ہمارے اندر بھی خون ہے ہاں اسلامک برو آپ بات کرو میں کبھی آپ کو گالی نہیں دوں گا آپ تو جب جو یہ مرضی بات کھو تو میں بچی شروع سے کہتا تھا کہ آپ کے اندر بھی خون ہے آپ لوگ بھی گالی دیتے ہیں آپ ہاں لوگ ہی تو نہیں جہاں پہ مانتے تھے انسان ہے آج انسان مان جہاں گئے پہ ہے آپ. وہاں پہ ہوتے ہیں لیکن اصلی انسان وہ ہے جو اگر آپ جماعت کا نام لے رہے ہیں یا جماعت کی تبلیغ کر رہے ہیں یا کوئی پیغام پہنچا رہے ہیں دین آپ گالی دو دین آپ برے ہو پرسنل لائف میں تو انسان جو مرضی کرے وہ تو چلتا ہی ہے اتنا تو ماشاء کوئی چلو چٹے خون تھوڑی ماشاء آگے اللہ جی جن وائٹ صاحب کا بلڈ تھوڑی فتویٰ آ گیا کہ گالیاں دینا ویسے چلتا ہے گالیاں ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی جن صاحب اور ویسے بھی نہیں دینی چاہیے لیکن آپ کو پتہ ابھی تو دنیا آپ نے داری میں کہا تو چلتا ہے دنیا داری میں بھی چلتا ہے لیکن جہاں پہ اسلام کا کم از کم اسلام کے لیے تو ہمارا اتنا اخلاق اچھا ہونا چاہیے کہ اسلام پہ تو ہم یہ بات نہ کریں نا جن صاحب ویسے آپ ٹھنڈا پانی پئیں آپ دفاع نہیں کر رہے اور جو ہے معاملے کو بگاڑ رہے ہیں. نہیں دفاع میں آپ کو بتا میں رہا ہوں کہ برائے اگر مہربانی ہم آنکھیں بند کر لیں گے جتنا نا کبوتر جیسا کی طرح ساتھ اور آپ ٹوانا بھائی احمدیوں کا دے نہیں رہے ہیں ایسے کبھی سنیوں ٹوانا کا نہ بھائی دینا میرے بھائی. میں غلط عقیدے یا جھوٹ پہ آپ نہیں ہمارے رہتا دشمن ہی ٹھیک ہو آپ تو جس کے دوست ہو گے بھائی اسی کو خطرہ ہے میرے بھائی رہنے نہیں دیں. نہیں میں آپ دیکھیں ٹوانا بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نیچر بات کر رہا ہوں جو ہے میں آپ کو کہہ دوں کہ نہیں جی بھائی سارے بندے ٹھیک ہے سارے اچھے ہیں سب سوشل میڈیا پہ جن ٹک بھائی ٹاک پہ وہی جس تو نے میں بھی بول آنا رہا ہے ہوں ٹوک کے یقین کرو آپ اور ہی جو ہے نا ہاں تو آپ کو حقیقت مٹی بتا رہا ملیت ہوں کر رہے ہو ریالٹی سارا بتا رہا کچھ ہوں ریالٹی بتا رہا ہوں ٹوک آپ ٹوک کے کو کہ یقین اتنا تو زہر میں نہیں اگل رہا جتنا آپ چلو اگل رہے ہو ماشاءاللہ اب آپ اس الحمدللہ. کو زہر کہہ دیں میں آپ چلے کو ٹوانا ریالٹی صاحب بتا آپ رہا ہوں مانے تو صحیح نا کہ آپ زہر اگل رہے ہیں تھینک یو تو یار زہر ہی ہے نا یار میں 2 مہینے سے بیوقوف بنا رہا میں چلو 2-3 مہینوں سے آپ لوگوں کو اخلاق کے بڑے اونچے درجے پہ رکھتا تھا نہیں پرسنلی نہیں لیول پہ بھی میں لوگوں کو ٹوانا کہتا تھا بھائی کہ آپ یار جنت میں آ احمدیوں کا گئے تھے اخلاق بہت ٹوانا اچھا ہے. بھائی آپ اب جنت میں سب آ کو گئے تھے میسج کروں گا اور ٹوانا بھائی میری سب بات کو سنو لکھوں گا وہ سب جھوٹ تھا. سینڈ ٹو ٹوانا بھائی آل. پتہ ہے کس طرح کہہ رہے ہیں وہ یہ جن محلے کی ایک صاحب کوئی عورت بات نہیں کرنے دے بیچ میں طاہر مستقل بھائی میری ٹوکی بات جا رہا ہے سنیں وہ جن یہ میرے بھائی ٹوانا ہیں. بھائی پتہ کیا کہہ رہے ہیں وہ محلے میں ایک عورت نہیں ہوتی بڑی شریف بن کے آ کے دیکھ رہی ہوتی ہے محلے کا پورا صاحب وہ جیسے ہی کوئی بات پکڑی جاتی ہے اٹھا رہا 10 پاگل ہو وہی جاتی ہے وہی کیا وہی میں وہی رولا میں نے ڈھول یار بجانے بجانے یہ بچپن سے ہی ایسے ہی ہے اب اس کو مجھے ہنسی آ مجھے رہی ہے گالی دے کے یار جن بھائی میرا مذاق اڑا کر اگر وہاں پر احمدیوں کا جو ادھر جو احمدیوں نہیں کے نہیں وہاں پہ ٹوانا ایک بھائی دوسرے کے میں نے کپڑے آپ کو پھاڑ رہے ہیں بتایا اگر کہ ان کے جہاں ادھر انسان ہے نا جہاں جائیں پہ انسان ادھر یہ جائیں آپ کو بھی چادریں پتہ ہے لے کے ایک دوسرے پہ سب پہ چادریں چڑھائیں ان کو ہاں پردے میں کیوں کریں چرائے حجاب ان کا پورا نہیں ہوگا. ہم نے کون سے کول قصبے اور نکاح پڑے ہوئے ہیں جو ہم ان کو جا کے سمجھائیں بتائیے ماشاء اللہ جی یا ہم نے کون سا انہوں نے ہمارے گھر مطلب میں وہ آپ چادریں کے ڈالنا بھائی یا ہم نہیں نے ہیں ان کے گھر میں وہ آپ کے بھائی غلط نہیں کہہ ہیں رہے ہیں تو میری بھائی تو آپ بھی ہیں دنیا وہ میں سارے بھائی ہے بھائی نا ہیں ہم تو الگ ہے نا بھائی وہ آپ کے کیسے بھائی نہیں لگے ہیں. ہیں آپ کیسے لگے انسانیت کے لیے تو ہیومینٹی وہ فرسٹ ہے ذرا تو آپ سی ہمارے بھائی نہیں گرم ہیں ہوا نہیں چلتی مجھے یہ نہیں سمجھ آتا آپ لوگ ایک دم ایک دوسرے سے جان کیوں چھڑانا شروع کر دیتے ہیں. جان کی بات ہی نہیں ہے ہمیں ان میں سے کوئی بھی ہے کلمہ میں نے کسی کے ساتھ تو یار پڑھی نہیں یہ تو کوئی بات نہیں آپ ہوئی بھی یار میرے اچھے بھائی ہیں آپ یار بھی یہ میرے تو اچھے کوئی بھائی ہیں بات میں نہیں آپ ہوئی. کو سمجھاؤں گا اگر آپ جا کے لاڑے ہوں گے میں پیچھے آگے آپ سے ہاں ادھر آپ بیٹھے ہو آ کے آپ کو کوئی گالی دے تو بھائی ہمارا بنتا ہے کہ آپ کو کیوں کوئی گالی دے بلا وجہ کی اب اچھا آپ جا وہاں کے پہ لاڑے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم جا کے بیچ میں کیا ابے کریں وہاں پہ بتائیں ایک احمدی دوسرے احمدی کے خون کا پیاسا ہوا ہوا یہاں پر آپ بیٹھ کے میرے ساتھ کامیڈی کر رہے ہو. تو یہ ہیومینٹی ہے نا یہ سائیکالوجی سے ہے یہ انسانی ہے یہ سارا چلتا ہے جہاں پہ انسان رہتے چلتا ہیں وہاں پہ لڑائیاں ہے ہوتی بس ہیں بس 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 جن بھائی بس چلتا ہاں ہے میں نا آپ کو سمپل سی بات بتا چلتا ہے دوں نا اچھا ٹھیک ہے نا بھائی بس مجھے پھر یہ بات چلتا ہے پھر بتائیے چلا کے رکھو. آپ حضرت پھر علی آئندہ مجھے نا میں کوئی ایک بولے کہ ٹیوانا یار بھائی میری بات سنو یہاں گالی ایک نہیں سمپل ہوگی سی یا بات یہ نہیں ہوگا بھائی سب اور ہوگا ٹیوانا چلتا بھائی ایک ہے. سمپل سی بات سن لیں وہ جن بھائی چلتا ہے سب چلتا ہے. آپ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ او سے یار زیادہ بس کر عقل میرے مند سے ہے یہ دین دون کی یا باتیں زیادہ نہ کر ذہین ہے یار ایک رہن سمپل دے سا سوال چلتا بتا ہے. رہا ہوں سمپل سے سوال کا جواب دے دے کہ آپ ان سے میں زیادہ نہیں دے ذہین رہا یا زیادہ نہیں دے رہا
دیکھا آپ ادھر آپ نے جواب نہیں دینا. اور نہیں دے ادھر رہا یار. یار دیکھو اتنا جی بڑا فتنہ پہلا 70,000 مسلمان شہید ہو گئے آپس او میں لڑ بھائی کے. میرے مستقل بولی جا رہا ہے تو سن ہی نہیں رہا جن بھائی, دیکھا تو تھوڑا اسلام کی سننا بھی تو انہوں نے سیکھو. نصیحت والی بات تو ٹیوانا صاحب نے وہ سننی جب ہے آپ میری. کہہ رہے ہو سب چلتا ہے تو پھر چلا کے وہ رکھو. تو چلتا ہے نا اوپر سے ہاں ازلوں تو سے چلتا چلاؤ آ نا رہا ہے. پھر چلاؤ. چل رہا ہے تو ہمارا ہم کیوں میں دے رہا ہوں, یہ طائف دے رہا ہو, یہ پاکستان بھائی ہے, کشمیری بھائی دے رہا ہو, پھر آپ کی پھر وہ جو آگے دے رہے ہیں میرے ان پہ کو ہم وہی کیا کریں. احمدی صرف تم ہی ہو. 4 بندوں کا بتا تو رہا ہوں, ادھر 4 بیٹھے ہوئے ہیں. بس یہ چاہ رہے ہیں. تو اب ہم وہ ساروں کو ہاں جا جی. کے سنبھالے. ہم نے نہیں اپنا اس جی پہ بھائی فالو دیکھیں آپ کرنا ہے, ٹیوانا یہی اپنے صاحب کلیم ہے امام کو نا کرنا آپ ہے. کا. ہم نے لوگوں کو صبر کو تھوڑی ساتھ ٹیوانا لے کے صاحب چلنا ہے. ٹیوانا صاحب سنیں میری بات نا. علامہ نا جو ہے وہ حق اور سچ جو ہوتا ہے نا, اور جو بدنیتی والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اکٹھے رہنے ہی نہیں دیتا, وہ الگ الگ ہو ہی جاتے ہیں. تو واہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چند لوگ اگر کسی جگہ پہ بیٹھ کے وہ برائی پھیلا رہے ہیں یا گالی یا ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں, تو وہ اللہ نے ان کا آلریڈی ایک وہ فلٹر لگا ہوتا ہے. وہ یہاں پہ میری براڈ پہ 15 منٹ بھی نہیں بیٹھ پائیں گے. اس کی وجہ ہوں. کیا ہے؟ آپ نیچے پھینک دو گے. نہیں نا, وہ تو چلے وہ ایک الگ بات ہے, پھینکوں گا تو میں ضرور ڈیفینیٹلی. پر ٹھوانا صاحب جو بات میں کر رہا ہوں ذرا اس کو سمجھے نا پلیز, کیونکہ وہ سروائیو نہیں کر سکتے نا اس ماحول میں نہیں طاہر جس نے بھائی, ٹوانا برائی بھائی کو تھوڑی پھیلانی ہے. خوشیاں منانے دو. جی نہیں وہ ٹھوانا صاحب ایکسائٹیڈ ہے, میں نے انہیں روک نہیں رہا. آ کے مجھے پسند نہیں آ رہا ٹھوانا بالکل بھی آج. کیوں آج مطلب کی باتیں نہیں کر رہا نا. نہیں ٹھوانا صاحب آپ آج تو ٹیوانا سچ حقیقت بول تو رہا ہے. آپ کی آنکھوں کے آگے جو ہے نا شرارت کا پردہ آیا ہوا ہے. آپ جو ہے وہ حق کی بات نہیں کر رہے آج بھی. اچھا جی, آج بھی مطلب اس سے پہلے بھی نہیں کرتا تھا. میں چلے آج ہی ٹھوانا عامر صاحب نذیر اور عامر حق سے جا کے معافی مانگوں گا. نہیں مانگیں, وہ آپ کا اپنا معیار بھائی ہے. وہ کہاں گالی باز ہیں. دیکھیں اب جس طرح جو ہے آپ کسی نے, اور. اچھا میں, آپ میری بات سنیں طاہر بھائی, سوری آپ کی ہاں جی. بات کاٹ رہا ہوں. طاہر بھائی آپ نے احمد جٹ کی سے سنا ہے جو اس نے معافی کا جو تقاضا رکھا ہے, آپ نے وہ سنا ہے؟ نہیں وہ میں نے نہیں سنا, سوری. میں آپ کو بتا دیں. سنا دوں اگر آپ ہمت ہے آپ نے سننے کی تو. ہاں بتا دیں, مجھے کوئی ایکشن نہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک شرط پہ ہم معاف کریں گے کہ جی اگر یہ آ کر کہا جائے نعوذ باللہ کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ, تب معاف کریں گے ہم لوگ. استغفر اللہ. اب بولیں بولیں. یار آج تک کیا کسی کہاں سنی نے کسی دوسرے سنی کے لیے ایسی شرط نہیں رکھی. میرے وہم و ادھر بڑی گمان میں بھی بڑی کبھی سچ, ایسی وہ شرط نہیں یہ معیار نہیں رکھو, پھر میں ٹوانا ایگزامپل بھائی یہ دوں گا پھر دیکھا آپ نا, کو پسند نہیں آئے گی. ٹوانا بھائی یہ نہ دیکھا نہ نا. نہ نہ, سچ ہے بھائی, جو سچ ہے سچ ہے. یہ معیار نہیں ہے ٹھوانی صاحب. نہیں معیار کیا مطلب, معیار تو یہ بھی نہیں تھا جب میں عامر نذیر کو گالی باز کہتا تھا. میرے کو تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یار گالی یہ دیتے ہیں, یہاں تو اب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹوانا بھائی آپ وہاں 4 پر نفر باتیں پڑھ کے سن آئے رہے تھے جہاں. طاہر بھائی کہ ٹھوانی صاحب امہات المومنین کو گالی دی جا رہی تھی. یار وہ نہیں صحیح, وہ جس یار نے وہ بھی جو کیا, بھی. یار وہ کیا. ٹھوانی صاحب کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا, وہ میری نظر میں وہ میں اس کو نہیں مانتا بھائی. میرا تو وہ میرا دیکھیں, ہر مسلمان جو ہے ٹوانا نا, بھائی آپ کی اتنی ہمت تھی مسلمان کہ یہاں پہ وہ مسلمان بیٹھ کا کے سن بھائی ہے, لیا. ٹھیک ہے, جیسے وائٹ کی طرح ہے. اور کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھنے والا بندہ میرا تو بھائی نہیں ہے. اچھا. اور میں نا اس سارے کی جڑ آپ کو بتا دیتا ہوں. جو راج صاحب ہے نا, راج صاحب نے جو کچھ لوگوں کو ڈسون کی ہے نا, آپ راج صاحب کی مطلب وہ جو شخص وہاں پہ ایک شریف انسان کے خلاف الٹا سیدھا بول رہے ہیں, اس کے پیچھے وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی تو دیکھو نا تمہارا صاحب, ادھر آ کے آپ جو اپنی آنکھیں بند کر رہے ہو. وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ گستاخیاں کر رہے تھے, تو رائے صاحب نے جب ان تک وہ آڈیو پہنچی یا وہ وجہ پہنچی تو انہوں نے ان کو ڈسون کیا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب اس طرح کا سٹیپ لیا ہے تو اب اس کے بدلے وہ ناراض ہو گئے. تو اس میں دیکھیں, میں بھی آپ بھی گستاخی کریں وہ گے, میں بھائی آپ کو وہ ڈسون آج کر بھی دوں گا. احمدی ہیں یار, کسی کے ڈسون کرنے سے کیا مطلب ہے یار. مجھے وہ مجھے بھائی آپ میرے سارے سنیوں نے ڈسون کر دیا. میں ٹیوانا سنی صاحب نہیں آپ ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں. سنیں ٹیوانا صاحب, آپ اگر ابھی گستاخی کریں گے میں آپ کو ڈسون کر دوں گا. پھر آپ کو لگے آپ مسلمان ہیں, آپ رہیں. میری نظر میں تو آپ اس معیار پہ پورے نہیں اتر رہے.
वाह, रसूल तो अल्लाह आज या तो उनके ताहिर अहले भाई, बैत के ऊपर। आज तो ताहिर भाई आपने फिर मेरे अहमद शाह, जफर शाह साहब, अफजल वड़ाइच साहब सबको ग्रीन चिट दे दी, क्योंकि मेरा आपके साथ बैठने पे उन्होंने मुझे डिसोन किया था, तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने सही डिसोन किया था। भाई एक ही तवाजुन रखे ना सबके लिए। ताहिर भाई को कभी आपने गालियां देते हो सुने? ओ यार जिन भाई, ओ यार तू टर्न ऑन कैमरा, ताहिर मैं तेरी ऐसी की नहीं तैसी नहीं, मारूं। मुझे टिवाना बताओ ना, ताहिर भाई ने भाई कभी गालियां दी हैं? ताहिर ओ भाई के यार पास जिन आपने मेरी कोई जान, साखी सुनी है? किसी से सुनी है? दीवाना साहब सवाल आ, पे गौर करें आप। आप ताहिर भाई के लिए आते ना कि नहीं नहीं हमारे नहीं, लिए? सुने सुने सुने, दीवाना साहब आंखें बंद करें और माजी के 3-4 साल की मेमोरीज अपनी आंखों के आगे दोहराएं और ये सोचें कान में, कभी आपने ताहिर भाई को सुना? हाँ ये जिन मैं तुझे कह रहा हूँ ना, ये तुम लोग का दोस्त नहीं दुश्मन है। भाई मेरी बात सुनो, मैं हर उस इंसान को बेहतर समझता हूँ जो इंडिपेंडेंट सोच रखता है और जो ह्यूमैनिटी को फर्स्ट रखता है, ठीक है? और ये डॉलर्स तो ये नहीं है कि इसमें रोला कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे में कोई फसारे फरिश्ते तो नहीं है ना, इंसान ही है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो भाई वो गलत है, हम तो उनको मैं ठीक भी तो तो नहीं कह यही रहे कह ना। रहा हूँ कि आज सारे भाई सब कुछ खुलकर सामने आ गया। तो आप 4 5 10 20 लोगों के साथ पूरे की पूरी उसको कर जीरो वो से नहीं यार, वो 0 से 4 5 मल्टीप्लाई 10 कर लोग दोगे। 20 नहीं है भाई, 2 सारे। 4 नहीं, मेरी बात सुनो, 2 4 चीजों को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई सारा साहब कुछ। सीधी सी बात थैंक है, यू सर। सीधी सी बात है जिन भाई, आप मुझे प्रोवोक कर रहे हो, मैं यहाँ पे भी गाली गलौज शुरू कर दूंगा, और अब तो माशाल्लाह आप लोगों के यहाँ भी ये आम बात है, तो मुझे प्रोवोक ना करेंगे। नहीं नहीं टिवाना भाई, मैं प्रोवोक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वालेकुम सलाम कश्मीरी भाई। गालीबाज हैं भाई, यार सब गालीबाज हैं। टवाना भाई क्या हाल है? टवाना भाई आपको ईद मुबारक भी, आप आए नहीं है यार। खैर मुबारक, खैर मुबारक, क्या हाल है कश्मीरी भाई? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक है, खैरियत से हैं? यार ईद की सारी बोरियत आज दूर हो गई, यकीन करो यार। अच्छा, कैसे दूर हो गई? अल्लाह आज की क्या, सुभान अल्लाह, क्या एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, आहा हा हा, मजा आ गया। गालियों के कंपटीशन में आमिर नजीर साहब वहां पे जज बन के ऊपर बैठे हुए थे, और यकीन करें आदि ब्रॉड के बाद उन्हें भी शर्म आ गई कि जिस किस्म की गालियां अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में चल रही थी, आमिर नजीर साहब भी नीचे चले गए कि यार इतना बड़े कंपटीशन का मैं जज नहीं बन सकता। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ताहिर भाई ने डिस्पेंसरी के तो नाम पर ये लाइव खोली हुई है। जिन भाई बोल नहीं रहे, जिन भाई क्या बोलेंगे? ईद टिवाना मुबारक भाई मैंने मैं कहा। खैर मुबारक कश्मीरी भाई, आपको भी आज ईद बोलने मुबारक। के लिए बचा क्या है? अच्छा टवाना साहब, एक बात का आप जवाब दें कि कोई भी एक दो शख्स किसी कम्युनिटी को क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये उनका जल्दी जाती फील्ड जल्दी है, वो क्विक जमात अहमदिया के तेज होना मुबल्लिग चाहिए, हैं। इन्ना कम इन्नी देर च पैलेट रख देना सी तुसी, इन्नी देर च भी सारा खत्म हो के स्वीप करके मूव करके तुसी घर होंदे। हम्म, समझ रहे हो? अपने अंदर ਜਿਹੜੀ 25 ਸਾਲ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਟਿਵਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ, ਹੈ? नहीं टिवाना भाई अच्छे भाई है। उन्हें मैं इधर अपने एक साथ दोस्त को एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कहा कामयाब होना है तो कुछ थोड़ा तेज होना पड़ेगा, वरना ये टिवाना साहब की तरह जिंदगी में धक्के ही खाओगे। सही बात है। ताहिर भाई ये भी बता कामयाब दो होना साथ के है, तेज होना चाहिए, चलाक नहीं होना चाहिए। कामयाब होना है तो अहमद जट की तरह जबान में तेजी आनी चाहिए। कामयाब होना है तो अली अकबर जैसी हाजिर दिमागी होनी गुस्ताखी चाहिए। आनी चाहिए। कामयाब होना है तो जानी जैसी बहादुरी होनी चाहिए। कामयाब होना है यार ताहिर भाई मैं जरा एक हो गया गैंग है, बनाना कोई तो चाहिए। टिवाना भाई मैं आपकी खातिर नहीं जा रहा हूँ, मैं बड्डी देख हो के आता जाती है क्या तो रोना बस। उधर। मैं भी जरा सुन के आवा। जाओ जाओ मेरे भाई। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਜੈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਪੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਹਿਰ ਯੂ ਵਾਸ ਰਾਈਟ। अच्छा ताहिर भाई, राजा साहब नहीं आया आज? हाँ जी, राजा साहब नहीं आए? राजा साहब, वैसे आई थिंक वो लेट ही आते हैं, वो थोड़ा बिजी होंगे तो। अच्छा अच्छा।
वहां पे राजा साहब का भी जिक्र कर रहे थे कुछ लोग ना। हाँ जी, आई थिंक सो, थोड़ा बहुत हो रहा था उनका भी जिक्र, वो आए थे ना। नहीं नहीं नहीं, वो फेक आईडी थी। नहीं नहीं, वो तो वो नीचे थे, वो माइक पे आ शाहबाज जाते। लिख रहे थे, शाहबाज नहीं नहीं 112। नहीं नहीं नहीं, वो फेक आईडी थी सर राजा साहब की। वो नहीं यार, वो नहीं की थी, वो कैसे बाकायदा और ओपन 112 कॉल को पे भी सपोर्ट लिया था, कर रहे मुझे थे। पता है फेक आईडी थी, फोटो उनका लगा हुआ है। कि बाकी शरारतें कर ले, इस बात पे ना कर, तुझे पता है तो नीचे कौन सा लिखा हुआ। हुआ था, मैं कसम से तार नीचे आया आईडी था। नहीं वो नहीं तो नहीं, हम वो गालियां फेक लिख रहा आईडी था। है मनान साहब की। वो काफी दफा आई है इधर भी, वो पता है, मैंने चेक किया उसी वक्त, मैंने ओपन किया है उस आईडी को, तो वो फेक आईडी है अच्छा कश्मीरी भाई, जी। यार आप एक काम करें ना, ब्रोफीन वगैरह ले लें। अच्छा, और थोड़ी सी स्पिरिट ले लें, रुई पटियां शटियां मैं ले लेता हूँ, और चादरें। एक काम करता है, तू अपने स्टोर से ना जितने भी कपड़े मिले ना तुझे। कपड़े कोई नहीं हमारे कपड़े नहीं है? ना, इधर कपड़े कहाँ से हो? चल एक काम कर, कोई तू फ्रूट श्रूट ही पकड़ ले। वो पड़ी, फर्स्ट एड किट पड़ी है। तो आना भाई, वहां पे तो शांति शांति है। तो जब आगे कोई लड़ेगा ही नहीं तो शांति शांति है। गैंग जो है दुम दबा के भाग गया गैंग वहां से। वैसे यार कसम से एक बात है, मुझे ईमानदारी से मुझे शक तो था, लेकिन यार मुझे ये है अभी तक हजम नहीं हो रहा यार, इधर बाकायदा गैंग चला रहे हो आप लोग यार। टिकटॉक पे गैग ही होते हैं तुम्हारा भाई। यार कसम से मैं तो बड़ा हैरान हुआ इस बात पे। ये ताहिर तेरा गैंग में क्या रोल है? हजरत साहब की हदायत आई है, वो आपने तेरा गैंग में क्या रोल है? मेरा रोल यार बस यही है कि मैं वो, यार गैंग वूंग कोई नहीं है यार यहाँ पे किसी किस्म का। वालेकुम सलाम खाकसार भाई। कपड़े दे रहा है गैंग कराने वाली। हम तो इस्लाह के लिए बैठे हुए हैं यार, आए बड़ी इस्लाह, अपनी, बड़ी भाई। वो भी अपनी 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 आरिम खान अपनी इस्लाह के लिए बैठा हुआ है, अच्छा, किसी की क्या ही करेंगे। आज अपनी हो गई, कल तक तो दूसरों की इस्लाह करने बैठे थे, आज अपनी हो गई। इंशाल्लाह परसों जो है ना, आप बोलोगे हम इस टिकटॉक पर ही नहीं बैठते, ये अच्छी जगह नहीं है, बड़ी यार टॉक्सिक जो जगह सा है वैसे ये। माहौल बड़ा खराब है यार मैं ना अभी सोच रहा हूँ ब्रो, आई शुड डिलीट दिस यार। यार मुझे पता है आज मेरा जो गालियां मैंने सुनी ना, मुझे आज ये लग रहा है कि टिकटॉक पहले गुजारे लायक थी, लेकिन अब आप लोगों की वजह से तो ये गुजारे लायक नहीं है टिकटॉक। और मैं तो बल्कि 2-4 चंद एक अकाउंट जो है वो ब्लॉक भी करके आऊँ, कुछ रहते सहते करूंगा। मैंने वो देखा है यार यहाँ पे बहुत बुरे और यार हालात है वो लोगों के। एक और बात बोलूं ताहिर, सॉरी यार, इन लेकिन लोगों में आप ना लोगों की थोड़ा भी शर्म या नहीं है कि जिसका कह लो कि अपनी आइडेंटिटी कोई जो बंदा जो है वो खराब करने पे लग जाए, उस पे अफसोस ही कर सकते हो और क्या कर सकते हो। थोड़ी सी भी गैरत है या इनमें हो ना। अच्छा देखो, मतलब टिवाना साहब, प्रॉब्लम पता क्या है, इन लोगों का अपना आप जो इनकी मैं है ना वो बड़ी है, और जिस जिस अल्लाह के नबी को ये मानते हैं या जिस मकसद के लिए बैठे हैं वो बहुत छोटा है इनके लिए। तो बस मेरे लिए तो नहीं है। भाई, मैं तो जानकर ये कुछ हैरान लोग यहाँ पे ऐसे, मुझे तो ये जानकर हैरानी हुई है कि आप लोग आपस में लड़ते हो तो उम्मतुल मोमिनीन क्या को कह रहे गालियां हो देते हो यार, यार, एक मिनट। नाउजुबिल्लाह। अब तक कोई नहीं देता है यार, टिवाना साहब को मुसलमान दे सकता है क्या? यार वो सब क्या बातें खुलकर वहां हो रही है, पर्दे में थोड़ी हो रही है। सबर करो ना यार, सबर करो यार। जी जी बोले बोले। सिचुएशन यहाँ और भी है, ये भी देखें। 50-70% ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा कि हाँ जी ये इसका ताल्लुक फलां जमात से है, इसका नाम ये है, इसकी है। 20-30% ऐसे लोग होंगे, हमें नहीं पता वो कौन है। ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि वो एक आईडी बनी हुई है, ना किसी के पास उनका कोई राब्ता नंबर है, ना कोई है, जिसकी कोई गवाही भी नहीं देना चाह रहा होगा, बस ही वो कह रहा है जी अहमदी है तो हम मान रहे हैं, ठीक है यार वो अहमदी। ये सिचुएशन भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह खाकसार भाई, आपने उनको अहमदियों से निकाल दिया बाहर। वाह वाह वाह। नहीं पता क्या, नहीं मैं नहीं कह रहा, मैंने आपको कहा है कि जो अहमदी कह रहा है हम उसे मान रहे हैं, वो अहमदी है भाई। भाईजान खाकसार भाई बुरा ना मानिएगा। आसान सा सवाल पूछता हूँ आपसे। नहीं सवाल नहीं, जवाब इस वक्त सवाल आपसे पूछने वाले हैं, जवाब आपको देने हैं, हमने नहीं। ना पहला एक ये जो इल्जाम आप हम पर लगाते थे कि हम लोग गालीबाज हैं, मैं बड़ा सीरियस होकर बोल रहा हूँ, हम लोग गालीबाज हैं, ये है वो है। भाई आप लोगों के मुकाबले में तो हम अशरो अशीर नहीं है।
شبانہ صاحب میری بات سنیں، کیا جی کیا کوئی مسلمان کوئی بھی مسلمان ہوں اس دنیا کا کسی بھی نکڑ سے کسی بھی رنگ نسل کا فرقے کا، ہوں کیا وہ امات المومنین کو گالی دے سکتا ہے؟ بھائی احمدیوں کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں ابھی سن کر آیا ہوں، باقی مسلمان نہیں دے سکتے آپس میں، میں اور نے میں کیا پوچھا، یہ اندر سے بڑا اپنا بغض اسٹریٹ نہیں فارورڈ دکھاؤ نا، جواب دے رہا ہوں آپ کو چوہان صاحب اپنا بغض نہیں دکھاؤ، میں نے مسلمان کا ہے، بھائی، کیا میں کوئی قسم سے مسلمان، بس ابھی سن کر آیا ہوں، آپ لوگ آپس میں گالیاں دے کیا رہے تھے کوئی، یار۔ اچھا دوبارہ طاہر کلیئر بھائی کر دیتا ہوں، سنو، میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، کیا ہوں کوئی اس کلمے کو پڑھنے والا مسلمان جو ہے ہوں وہ امات المومنین کو گالی دے سکتا ہے؟ بھائی جان، میرے حساب سے کوئی ہاں نہ فرقے سے جواب ہے نا۔ نہیں یار، ہاں نا کی بات ہی نہیں ہے یار، ابھی سن کے آیا ہوں، ہوں اللہ کی قسم ابھی سن کے آیا ہوں، انکار کر دوں کچھ سنا نہیں ہے میں نے، ہوں ٹھیک ہے کون سی بلاٹ جناب؟ پہ سن کے آئے ہیں؟ یار اسی براڈ میں خاکسار بھائی، یہ طاہر بھی وہیں تھا، یہ بھی کاکا بن رہا ہے کس وہاں پہ، سن کر آئے ہیں ہم لوگ کس سارے۔ کی بلاٹ؟ طاہر کون سی بلاٹ تھی؟ یار دیکھنا یہ بچہ بن جاتی ہے ابھی، کیا کرے بندہ پھر۔ یار وہ جی السلام علیکم۔ خاکسار بھائی، وہ جو آپس میں مسئلہ نہیں چل رہا ہے ایک دو گروپ وہاں اچھا پہ ہمارے کچھ حسینی، بھائی ہیں نا اپنے آپ کو حسینی احمدی کا کہتے کیا ہیں، وہ لینا ایسا دینا؟ نہیں وہاں کر پر ہی سکتے۔ راجہ صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے بھی گفتگو کر کے گئے، احمد جٹ کا اور ان کا مکالمہ بازی ہوئی، پھر راجہ صاحب نے راجہ کیا صاحب نے کلیئر مکالمہ کرا بازی کی، پھر احمد جٹ وہاں پر آیا، عرفان جٹ آیا، آپ کا 1122 آیا، پھر آپ کا وہاں پہ نہیں، راجہ جانی صاحب نے کیا آیا، بات کی آپ کا تھی وہاں پہ بتا۔ سارے احمدی نیچے راجہ بیٹھے صاحب نے ہوئے تھے، وہاں کیا جی باتیں کیا؟ کر رہے ہیں خاکسار بھائی؟ السلام راجہ صاحب نے علیکم وہاں کیا کہا؟ جی تمام دوستوں کو میری طرف سے عید مبارک، آداب، وعلیکم نیک جی خیر السلام، خواہشات۔ مبارک۔ اللہ خیر تعالیٰ، مبارک۔ وعلیکم یہ السلام۔ ٹیوانا صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ کوئی گلمگو وہ نہیں دے سکتا امہات المومنین کا، تو ان کے بارے میں تو حدیث و قرآن میں باتیں بڑی ہوئی ہے کہ وہ قابل احترام ہے، وہ امت کی مائیں ہیں، تو اگر کوئی دے، میں نے تو نہیں دیکھا کون گالی دیتا ہے۔ جناب وہ آپ ذرا باجو والی براڈ میں جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باجوہ کون ہے؟ باجو اوہو قریب، یہ اپنا حسینی صاحب کی براڈ پہ جائیں، آپ کو وہاں پتہ چل جائے گا۔ نہیں، میں نہیں جاتا، حسینی جو ہے وہ بڑی کنٹروورسل تو شخصیت پھر ہے۔ جناب آپ کو کیسے بتائیں اب کون کس کو گالی دے رہا نہیں ہے؟ خود نہیں، بولیں گے تو پھر آپ جوک مار جائیں آپ گے۔ مجھے بتائیں کہ حسینی نے کوئی ایسی بات کی ہے یا نہیں نہیں اس نہیں براڈ پر آنے والوں نے بات کی ہے؟ جناب، دو احمدیوں نے آپس میں بات کی ہے اور دو احمدیوں کی لڑائی کے اندر امات المومنین کو گالی دی گئی۔ نہیں، میرا خیال ہے نہیں، احمدی تو کو، بس پھر احمدیوں کو۔ آپ پھر جائیں نا براڈ پہ، سن لینا جی، جی جی آپ کو ٹھیک ہے، یقین میں نہیں نہیں، میں کسی اور براڈ پہ میں سے آیا ہوں، لیکن عید مبارک کہنی تھی انشاءاللہ۔ خیر مجھے مبارک، احمدیوں کا نام بتائیں، میں ان کو کال کر کے ان سے پوچھوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ مجھے پک اپ کیا جی، میں فارغ ہو کے پھر شاید دوبارہ آ جاؤں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ خدا حافظ جی، لو یو طاہر صاحب۔ تو یہ بات ہے جی، ایمانداری کی جو بات ہے، ہم لوگ نا اگر فرض کریں، ایک بات بولوں، ہم لوگ گالی باز ہیں، بالکل ہیں، نہیں، لیکن ہم یہ لوگ نا راجہ یار صاحب یہ جو علی شاتم نہیں، علی قسم اکبر سے بس صاحب ہم بھی تو شاتم تھے۔ نہیں۔ ہیلو، جی جی کشمیری بھائی، یہ علی اکبر صاحب ادھر تھے، ان سے پوچھے گالی کس نے دی ہے، کون تھے وہ؟ جی علی اکبر صاحب کو میں نے بلایا ہے، ایک منٹ۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ وعلیکم السلام محمد طاہر بھائی، ٹیوانا بھائی، کشمیری صاحب اور مسٹر جین بھائی، ساروں کو محبت بھرا سلام، وعلیکم عید السلام، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام علی اکبر بھائی۔ عید مبارک ہو آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ جی پیارے بھائی بولیے۔ آمین، جزاک جی اللہ، آپ کو ٹھیک بھی ٹھاک ہو یار، آپ لوگ صحیح ہو؟ یہ آپ آگے جٹ صاحب کو بھی بلا لیے جزاک اللہ آنے کے لیے۔ السلام علیکم جٹ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک۔ جی جی طاہر بھائی حکم کیجیے، ہاں ذرا جی، آپ شیئر نہیں نہیں، کیجیے۔ حکم نہیں کرنا ہے یار، آپ میرے بڑے بھائی ہو سارے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح۔ میں نے میں نا کہا پتہ وہ نہیں آپ حسینی نے صاحب، 2-3 دفعہ شیئر کی ہے، پتہ نہیں کوئی خاص۔ نہیں میں نے دو بار آپ سے شیئر کی ہے، ایک بار علی اکبر سے کی ہے، کہ میں نا ادھر آپ سے ہی بات اوپر کرنے آیا تھا، پھر حسینی صاحب نے مجھے مائک خود ہی دیا تھا، میں تو نہیں آنا چاہ رہا تھا اس پلاٹ پہ، تو وہ سب کچھ بہت کنٹروورشل تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں پھر وہ مجھے اٹھا دیے کسی نے، تو پھر میں نے دوبارہ نہیں کیا مائک، میں نے کہا چلو کسی اور براڈ پہ بات کر لوں گا، پوچھ لوں گا۔ اور مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے معاملے جو ہے وہ کس طرح مطلب چلیں آپس میں، یہ ساری مخالفت، لڑائی جھگڑا میں نے بہت کم ہی سنے، کہیں ہو رہا ہو تو میں، ویسے آپ نے دیکھا ہوگا میں نہیں جا کے وہاں بیٹھتا نہیں ہوں، میں نیچے جاتا ہوں، تو میرے لیے تو سارے بھائی ہو۔
میں آپ احمد نے بھائی مجھے بلایا ہے. کشمیری بھائی ذرا میوٹ لگا لیجیے آپ کشمیری بھائی. جی جی اچھا تو علی اکبر بھائی احمد بھائی مجھے نا صرف ایک چیز آپ سے درخواست ہے، جانی آگے آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی اپنی مرضی کرنی ہے بڑھیں، وہ یہ کہ مطلب ہم لوگ جو ہیں وہ لڑتے بھی ہیں جھگڑتے بھی ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پر ہم اپنے گھر کی لڑائی کو چوک میں کبھی بھی لے جا کے نہیں لڑتے، اور بالکل اگر چوک میں بالکل. لڑیں گے نا اس سے صرف بگاڑ ہی پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ آؤٹ پٹ نہیں نکلتا پیارے بھائی. جی تو جی وہاں جی پہ مجھے اللہ کی قسم صرف ایک بات کا دکھ ہے، آپ 1122 کو گالی دیں، وہ آپ کو گالی دے، مبشر بھائی کو دیں، مبشر آپ کو دے، ایک دوسرے پہ بلاسفمی کا الزام، کچھ بھی سب اللہ دیکھ رہا ہے، آپ لوگ ایک دوسرے کی ذات کے لیے بہتر انصاف کر سکتے ہو. پر ایک طرف نیچے بیٹھے ہوئے لوگ جو مطلب دونوں سائڈ سے جب آپ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو مزے لے رہے تھے، وہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے نبی کو صبح شام گالی دیتے ہیں اور برا بولتے ہیں. علی اکبر صاحب تسی میوٹ لاؤ نا. علی اکبر صاحب تہاڈے نوں بڑا شور ہے. میرے تو ہاں شور علی نہیں اکبر ہے. بھائی تھوڑا آپ کی طرف شور ہے. ہاں جی، تو وہ لوگ صبح شام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا بولتے ہیں، گالی دینے والے لوگ ہیں، اور ان لوگوں میں بیٹھ کے ہم مطلب اپنی جیسی جس قسم کی سخت سے سخت لڑائی بھی ہے، یار پیارے بھائیوں کیا ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو ہم جو ہے وہ یہ ساری مطلب وہاں پہ بٹھا کے اور ان کے سامنے ہم لڑیں اور یہ سب کریں. یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک بلکہ ایک مخالف نے لا کے مجھے یہ پیش کیا تھا ایک حوالہ کہ اگر کوئی احمدی جو ہے وہ بازار میں چوک میں لتھڑا پڑا ہو گند میں، یا اس نے کوئی گناہ کیا ہو، تو آپ اس کو جو ہے وہ گھر میں لاؤ، اس کو صاف کرو یا اس کو سکھاؤ، مطلب یہ اس کا کانٹیکس ہے، مفہوم ہے. تو آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک قسم کا وہ اس پہ میرے سے اعتراض کر رہا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہوا. تو میں نے اسے حدیث پیش کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے گناہ پہ ان کے رازوں پہ پردہ ڈالو، کیونکہ اللہ پھر تمہارے رازوں پہ اور گناہوں پہ پردہ ڈالے گا. تو یہ تو بڑا ایک آسان سا طریقہ، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ہماری ذات سے بڑا تو مطلب ہمارے نبیوں سے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ذات ہے وہ ہماری ذات سے ہماری ذات تو ان سے بڑی نہیں ہے. تو مطلب ہم اپنی ذاتی ایک غصے کو لے کے اور وہ سارا جو معاملات آپ لوگوں کے ہو رہے ہیں، تو یار آپ سے ریکویسٹ ہے، سارے بھائی بیٹھے ہو، 1122 بھی بیٹھے، آپ بھی بیٹھے ہو، آپس میں ایک دوسرے سے نمبر آپ لوگوں کے ہوں گے، واٹس ایپ لے لو، ادھر لڑ رہو یار ٹیوانا جی صاحب. طاہر بھائی جی جی بات یہ ہے سمجھے. طاہر بھائی میں نے سنیے گا. جو کامنٹ جی کسی جی کو ٹیگ نہیں کیا، میں نے کہا مشہوری کے لیے مخالفوں کے سامنے روڑنا پیٹنا، اور اس میں 1122 بھی ہے. میں سیدھا کہہ رہا ہوں، میں نے نیچے کامنٹ جو ہے وہ چھپ کے اپنے فیک میں اکاؤنٹ سے کر اس سکتا ٹائم تھا میں نا، نہیں تھا. اس ٹائم میں وہاں پہ نہیں تھا. میں اس سے پہلے میں نے یہ آپ کو بول انوائٹ رہا ہوں. کیا تھا طاہر بھائی، تو فیک اکاؤنٹ سے بھی یہ اچھا کامنٹ ہو سکتا ہے ٹیوانا صاحب، نہیں اپنے نہیں بتا اکاؤنٹ سے ٹیگ کے دیجیے. اچھا تو طاہر بھائی طاہر اگر بھائی آپ بات کے یہ بھائیوں ہے. کو کوئی پرابلم ہاں تھی، آپ میں سے میں کوئی نے گیا اپنے کہا بھائیوں کی پرابلم دور ٹوانا کرنے؟ صاحب ٹوانا صاحب بات آپ یہ بھائی ہے مجھے آپ نے کہ پہلے آہستہ بلایا تھا، آہستہ میرے سے باری پہلے باری بات بات کرنی کروائیں. چاہیے کہ میرے سے کیا طاہر بات صاحب کرنی باری باری چاہیے. بات کروائیں طاہر تو بھائی مسئلے میرے کا سے حل بات نکال کیجیے، اور لیتے ہیں طاہر ہم. صاحب بہتر جانتے ہیں کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں ہاں کرنی. نہیں 1122 بھائی 1 منٹ رک جائیے گا پلیز، میں نے ان سے ٹھیک ہے جی, وہ میں آئیں. 2 منٹ ہاں رکوں گا. جب آپ مجھے جی موقع جی دیں گے نہیں بتائیے گا, پھر میں بات نہیں کروں نہیں گا. پیارے بھائی ٹھیک ہے آپ جب جی. مرضی بات کریں، آپ لوگوں کی اپنی براڈ ہے. پر یہ اچھا پہلے نا احمد بھائی سے میں نے وہ جو ایک بات رکھی ہے یہ مجھے بتا دیں اس پہ ان کی کیا سوچ ہے. آگے وہ ڈیفینیٹلی میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑائی ختم کر دو دوستی کر لو، وہ میرا کام ہی نہیں ہے، وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. بٹ ایک درخواست ہے کہ عامر نذیر جیسا بندہ میسنا بن کے نیچے بیٹھا مزے لے رہا ہے، ہر وہ بندہ جو ہے وہ مزے لے رہا ہے. اور ہاں احمد بھائی کی ایک اور شکایت بھی ہے، وہ ایک اور ڈفرینٹ پرسنالٹی سے ہے، اس کی بھی بات میں ان سے مطلب ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ راجہ صاحب کو لے کے بھی ہے. پر اس سے پہلے میں نے احمد بھائی آپ بتائیں پلیز، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب اس طرح پبلکلی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں؟ طاہر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان سے ابھی کہہ رہے ہیں آپ کی غلطی ہو سکتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ جی معاف کرنے والا ہے. انسان خود خدا نہ بنے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے فون آ نہیں گیا نہیں آپ نہیں کو. فون نہیں میں کچھ ساتھ میں کام کر رہا ہوں، میں نے وہ شیٹ دیکھنی تھی. آپ بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایک چیز کے خلاف ہیں کہ خود خدا نہ بنے.
اگر کوئی انسان غلطی کر جاتا ہے تو اسے جب اللہ معاف کر دے نا تو انسان کی کیا اوقات ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ اللہ کے حضور اپنی معافی مانگ لے اس غلطی کی تو پھر انسان کو اس کی غلطی کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ جب لوگ اچھالتے ہیں تو میں تو اس چیز کے خلاف ہوں۔ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں راجہ صاحب کی، تو وہ راجہ صاحب میرے ساتھ بیٹھیں تو بات ان سے کلیئر ہو سکتی ہے، ایسے نہیں کہ ادھر تقریر کرتے رہیں اور اگلے بندے کی بات نہ سنیں اور ایک سائڈ پہ کہیں بلے بلے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ایک بندے کے بغض کے اندر آ کے کہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے۔ حالانکہ جتنی شاطمیت ایک بندہ کرتا ہے اتنی اس سے زیادہ شاطمیت زیادہ ٹائم میں وہ بیچ دی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں پھر بھی آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پر اس کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو اس کو میں تو جو کہا ہے وہ میں نے ٹھیک کہا ہے، بس یہ بات ہے۔ ہاں جی اچھا احمد بھائی چلے وہ یہ اس پہ بھی نا بھی کر لے، صرف ایک چیز میں نے آپ سے اپنے ساتھ نا اس چیز پہ میں چاہ رہا ہوں آپ کلیئر کریں، آپ بھی میرے سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ سب پبلکلی ان مخالفوں کے سامنے ہو جو کہ چاہ رہے ہیں کہ احمدی آپس میں لڑے، کیا یہ چیز یہاں پہ نہیں ہے؟ اچھی نہیں، آپ بھائی اچھی بات کر رہے ہیں کہ پبلکلی نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک ایکشن کرنے والا بات نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے آ کے کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری بات ہے طاہر بھائی کہ جب ایک بندے کو گالیاں پڑیں ادھر ٹک ٹاک پہ اور دوسرا بندہ تھوڑا سا ایکشن لگانے لگے، ریاکشن دینے لگے، تو اس کو کہا جائے نہیں نہیں پرائیویٹ میں آ جاؤ، ادھر جماعت کی بدنامی ہو رہی ہے۔ بھائی جماعت کی تب بدنامی نہیں ہو رہی تھی کہ 2 دن ماؤں کو بہنوں کو گالیاں جو دی جا رہی ہیں اس پہ کوئی بندہ نہیں روک رہا، اور 2 دن جب ٹکا کے گالیاں نکل آتی ہیں تو اس کے بعد جا کے تو ادھر چودھری بننے کی کوشش کرنا اور جا کے سمجھانے کی کوشش کرنا، میں صرف اس چیز کے خلاف ہوں پیارے بھائی۔ ٹھیک ہے طاہر بھائی اب موقع دیجیے گا پلیز۔ جی طاہر بھائی جی جی بھائی طاہر بات بھائی مجھے بات یہ ہے آج دیکھیں یہ جو بات کاٹنے والی بات ہوتی ہے یہ اچھی نہیں ہوتی۔ طاہر بھائی ان کو میوٹ کریں یار۔ طاہر بھائی دیکھیں طاہر بھائی ہم 2 بندے پہلے آئے طاہر تھے، بھائی ان پہلے کو علی میوٹ اکبر کریں نا ایک کو منٹ، اس کو موقع یہاں دیں۔ پہ ہر ان کو بندے میوٹ کریں نا ایک منٹ، یہ کیا مسئلہ ہے یہ اس یار طرح حق اچھا علی کا بنتا ہے، حق علی ایک کا ہے، سیکنڈ رک لو، حق علی پہلے آیا تھا، علی اکبر پہلے آیا۔ جیسے ہاں کر لیں پہلے پہلے آیا علی اکبر طاہر پہلے بھائی آیا۔ اگر ایک علی منٹ اکبر پہلے کر بات لے، علی کرنی اکبر کریں، کر کوئی مسئلہ نہیں، لے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات کر کے پھر جی سن کے جائیں بس۔ ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں۔ جی آپ علی اکبر بھائی بات کرو۔ پہلے تو میں نے جو بات دیکھی نا آپ کے سامنے، کیا یہ چیز بالکل آج سے روک دینی نہیں چاہیے، اور یہ بلکہ ہاتھ جوڑ کے بھی آپ سب سے بنتی ہے، مطلب میرے لیے بڑے ہو آپ لوگ، احتراماً میں کوئی کسی کو آرڈر دینے والا ہوں نہیں، ٹھیک ہے، اور نہ میرا یہ حق بنتا ہے، میں کبھی کسی کے ذاتی معاملے میں نہ آیا ہوں نہ آؤں گا، ٹھیک ہے۔ ایک درخواست کر سکتا ہوں کہ پیارے بھائیوں، میں بھی ایک نوموبائن ہوں، آپ لوگوں میں شامل ہوں، اور میں آپ سب سے مطلب ہر بندے سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور غصے میں جوش میں میرے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور میں بھی پہلے احمد صاحب آپ کو پچھلی براڈ پہ غلط ہی سمجھ رہا تھا شروع میں، پر جب تک دوسری طرف کا آپ کو پتہ نہیں آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہو؟ مجھے لگتا ہے کیا پتہ رائے صاحب سے اس پہ بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، پر اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس کا حل بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے نبی کو گالی دیتے ہیں ان کو انٹرٹین کریں، ان کو کرنا ہی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، ایک دوسرے کو گولی مار دو باہر جا کے، پر ان کے سامنے اپنے کسی بھائی سے نہ لڑو، یہ میرا سیدھا سیدھا سا ایک اصول ہے، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب اس سے ایگری کریں گے۔ علی اکبر بھائی آپ بات کر لو، آپ اس چیز پہ مجھے پہلے تو بتاؤ کہ یار یہ چیز رکنی چاہیے، یہ ان کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ نہیں، یہ غیر مناسب ہے، ہاں جی آپ صحیح بات کر رہے ہیں، ان لوگوں کے سامنے تو نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ ہاں جی جزاک اللہ، یہ چیز جو ہے نا بالکل میں کہتا ہوں یقین مانو، تھوڑی دیر کے لیے اپنا فون بند کر کے پھینک دو سائیڈ پہ، تھوڑی دیر کے لیے غصہ آ رہا ہے، کو پانی پی لو، درود شریف پڑھ لو، تھوڑی دیر کے لیے سیپ کو بند کر دو، آپ کا تھوڑی دیر کا صبر آپ کی ذات پہ بھی آسان ہوگا، اور آپ جس جماعت کو جس نبی کو مانتے ہو ان کے ساتھ بھی آپ کی وفاداری ہے وہ، اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے غصے میں جو ہے وہ فون ٹھیک ہے سائیڈ کر طاہر دو۔ بھائی اب موقع دیں، اب موقع دیں، میں علی اکبر آپ کی بات ہوگی، ایک منٹ بس، علی اکبر بھائی آپ کی بات ہوگی، یہ تو پھر آپ کر لو بات پوری، پھر میں 1122 کو موقع دیتا ہوں۔
باقی مسئلہ یہ ہے اپنا طاہر بھائی کہ یہ جو ٹک ٹاک ہے چھوٹی سی اسمال سی دنیا ہے، یہاں پر کوئی بھی اگر کسی اور براڈ پہ بیٹھ کے کرے گا نا تو نیچے وہ سارے دوسرے بندے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، ریکارڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ حسینی کی براڈ پہ ہو گیا تو عامر نذیر سن رہا تھا، جب دوسری براڈ پہ ہوگا تو کہ عامر نذیر نہیں سنے گا، تیسری براڈ پہ ہوگا عامر نذیر سنے گا۔ یہ میرا خیال ہے بات اس کے اندر بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہاں بات ہوگی تو غلط عامر نذیر بھی اس طرح بن کے ہنس رہے تھے۔ ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ان کے بندے نیچے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، ان کو لمحہ لمحہ خبر پہنچ رہی ہوتی ہے، اور یہی مین پرابلم ہے یہاں پر جو اتنا زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں کہ جی حسینی کی بھی روڈ پہ نہ ہو، دوسری بھی روڈ پہ ہو جائے، رک جائے گا، ایسے یہ معاملہ بالکل قطعاً بھی نہیں رکے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ فساد شروع کہاں سے ہوا ہے، اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے، بیسیکلی اس کا کالا کام ہونا چاہیے۔ یہ بندہ فساد ڈال کون رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے نا۔ اب اس کی ہر بندہ اپنی اپنی نشاندہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی تھرڈ پرسن آ کر کے بتا دے، اس کے سامنے آ کر کے ڈیٹیل رکھ دیں دونوں سائڈوں کی کہ بھائی یہ ڈیٹیل ہے، اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ بندہ کون غلط کر رہا ہے کون صحیح کر رہا ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ ورنہ یہ آپ کہیں کہ معاملہ روک دیں، یہ معاملہ روکنے والا نہیں ہے سر، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کا ایک ہی حل ہے، 3 بندے ٹیوانا صاحب کو بلا لیں، کسی جگہ پہ نیوٹرل جگہ پہ بیٹھ کے 2 بندوں کے معاملات سامنے رکھ دیں، پورا ٹبر نہ اوپر بلائیں، ایک بندہ بلائیں، دونوں سائڈوں کا موقف سن لیں، فیصلہ کر دیں، جو فیصلہ ہوگا قبول ہوگا کہ بھائی غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے، مسٹیک کہاں پہ ہو رہی ہے، زیادتی کہاں سے ہو رہی ہے، غلط بیانی کون کر رہا ہے، یہ سارا جو تماشا لگا ہوا ہے اس کے پیچھے کارن کون ہے، وہ ہاتھ ہی سامنے آ جائے گی۔ جی ٹھیک ہے جی، کوئی موڈریٹر بیٹھا جی، طاہر بھائی جی ان جی کی بات سے بات میں اگر سن رہا ہوں، بس وہ پیچھے جی میسج ہاں کرنا جی، تھا ایک، کوئی مسئلہ نہیں آپ ہے، ان کی بات کریں۔ بات اب جی ختم ہو گئی، اب سنیے گا بات جی یہ ہے کہ میں نے دیکھیں میرے خلاف بات جاتی ہے یا میرے کوئی خلاف بات کرتا ہے تو میں آرام سے تسلی سے اس کی بات سنتا ہوں، ٹھیک ہے، سنتا ہوں، اور بات جب میں بات کرنے لگتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے سے سنی نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ ہمارا جو مدعا ہے نا طاہر بھائی، ہمارا اور راجات علمنان صاحب کا اور بہت سارے ایسے احمدی مسلمان جو ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آپ کیونکہ تھوڑے سے ناواقف ہیں اس معاملے سے، اس لیے آپ تھوڑا سا کہہ لیں کہ اس طرح کی بات اور ہلکا ان کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہونا بھی چاہیے، جب تک آپ کو حقیقت نہیں کھلتی آپ نے ایسا ہی کرنا چاہیے، رویہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارا اگر آج سخت رویہ ہوا ہے تو ہم نے یہ سارے معاملات اپنے سر پہ وہ کیا کہتے ہیں اٹھائے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ جلے ہوئے ہیں، تو پھر ہم نے یہ آج یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ بات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ میں ایک براڈ پہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پر سنتا ہوں کہ یہ اوپر علی اکبر صاحب ہے، کوئی لینا دینا نہیں ان سے، میرا کوئی میری لڑائی جھگڑا نہیں، کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ اوپر بیٹھ کر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے معافی منگوانی ہے، نک کی لکیراں کٹوانی ہیں۔ اب میں نے جب یہ بات سنی میں نیچے میسیج لکھنے لگا، انہوں نے پکڑ کے مجھے میوٹ کر دیا۔ اگلا دن ہوا تو اگلے دن جب میں ان کی براڈ کے، ان کی نہیں بلکہ وہ ایک CCD احمدی براڈ ہے، اس کی براڈ سے نیچے سے گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نیچے سے گزر رہا ہوں تو یہ اوپر سے بیٹھ کے مجھے ڈسکس کر رہا ہے اور ساتھ میں انہی کا دوسرا موڈریٹر مجھے ریکویسٹ ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کہہ رہا ہے اس کو نہ چکو، نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ میں اوپر گیا ہوں، میں نے کہا بھائی تو کل بھی یہ گل کر، بار بار میوٹ کری جا رہا ہے، پوری بات نہیں بھی میری سنا رہے۔ میں نے کہا بھائی میں تو تیرے منہ تو تھکاں گا، میں کہ معافی منگا تیرے کو، بھائی تو کون ہے؟ ایسی بات کر رہا ہوں، ظاہری بات ہے مجھے غصہ تھا، غصے میں بات کر رہا ہوں، غصے میں بات کرتے ہوئے کوئی ان کو گالی نہیں دی، کوئی ان کو ماں بہن کی گالی نہیں دی کسی نے۔ یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو کوئی گالی دی ہے یا کسی کو ماں بہن کو گالی دی، نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، نارمل بات کر رہا ہوں۔ اور یہ صاحب جن کے بارے میں ابھی راجات علمنان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، یہ بندہ یہ ہم سے الگ ہے، انہوں نے جو گالی ام المومنین کو دی، خدا کی قسم اگر کوئی غیرت مند بندہ ہو وہ سن کے یقین مانے اس کے لونگ کنڈے کھڑے ہو جائیں، اتنی۔ اس سے پہلے بارہا انہوں نے گالیاں دی ہوئی ام المومنین تمہاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام خاکسار صاحب، طاہر بھائی انہوں نے دی ہوئی، ٹھیک ہے، ان کو بذات خود میں نے بیٹھ کے مخالفین میں یہ بات کی، میں نے کہا یار ہو سکتا ہے علی اکبر صاحب کو یہ نام پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہماری ماں ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہماری ماں ہے، ام المومنین کی ماں ہے، اس لیے گالیاں دیتے ہوں، لیکن یہ بارہا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں،
बार बार उम्मुल मोमिनीन को गालियां देते रहे, ठीक है। और ये मामला वहां से स्टार्ट हुआ, इन्होंने गाली दी, मैंने बराड़ लगा के और ये बात सबको बताई कि भाई इस बंदे, ऑडियो नहीं थी चलाई मैंने, ऑडियो तो आज चली है ना, ठीक है। तो यहाँ उसके पहले 1-2 दिन या पिछले दिन चली है, इससे पहले मैंने ऑडियो भी नहीं चलाई। और क्यों नहीं थी चलाई, सुने, जिस दिन मैंने लाइव चलाई है, लगाई है, मुझे लाइव बंद कराने वाले राजा ताउल मनान साहब वो कह रहे हैं ना करो इस तरह, खबरदार कोई भी ऑडियो चलाई, तुमने ऑडियो नहीं चलानी और लाइव जल्दी से जल्दी बंद कर दो। मैंने बंद कर दी लाइव। जिनको ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने मुझसे सारे काम करवा रहे हैं, सबको गालियां वो दिलवा रहे हैं, ये इनकी ऑडियो आज सारा दिन गैर अहमदी चला के ताउल मनान साहब के बारे में, निसूर रहमान साहब के बारे में सारा दिन बैठ के तो वो ठट्ठे मजाक उड़ाते रहे। इनकी ये जो अहमद जट साहब बैठे हुए हैं, अली अकबर साहब बैठे हुए हैं, और वो जो आए थे TM साहब, ये सब ने माओ बहनों की गालियां वहां पे बैठ के, मैं अपने फोन में रिकॉर्ड अभी आपको सुना सकता हूँ। मेरी माँ बहन को एक जगह बना दें, सुनिए, अगर तार भाई बात सुन, नहीं हो गया वो एक छोटी सी बात, कोई मुसलमान है यार, ये गाली दे सकता है यार, तो कोई सुनने मुसलमान दें, गाली दे सकता है यार, खुदा नहीं, का हाँ हाँ बात जी करें, दे मत सकता है, ये अपने आप को मुसलमान, अहमदी मुसलमान कहते हैं। और तार कल भाई, इन्होंने TM बैठ साहब के, ऊपर ले लें, एक ओ भाई, जगह ले रहा हूँ इन्होंने ले रहा हूँ बैठ के वहां पे वही ब्राड जो इनकी अपनी ब्राड है ना, जिनके ये सारे कह लें कि उनकी हिमायत में आए हैं, खुदा की कसम कल अंबिया कराम को, कल की बात है, कल वीडियो आई है मेरे पास, नंगी गालियां दी हैं, फलाना 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 फलाना, ये काम कर रहे हैं। ये अली अकबर साहब और बाकी सारे जो वहां पे बैठ के, आजाद राजपूत साहब और बाकी सारे इनके हिमायती, ये वहां पे बैठ के ये करवा रहे हैं। और कल परसों की मैंने अभी मुझे, जिसमें मुझे गालियां मेरी माँ बहन को दे रहे हैं और गंदी गालियां दे रहे हैं, खुदा की कसम मुझे आज वीडियो आई है, वो मुझे नहीं पता वो कब की है, लेकिन आज वीडियो आई है, उसमें किसी बंदे ने वीडियो रिकॉर्ड करके किसी ग्रुप में भेजी है, मुकाबले में मुझे गालियां दे रहे हैं। चलो ठीक है यार, मुझे गालियां दे रहे हो, मेरी माँ बहन को गालियां दे रहे हो, दो, कोई बात नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को गालियां दे रहा है वो बंदा बैठ के, और ये सारे ठट्ठे उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। सर ये काम हमें बर्दाश्त नहीं है, खुदा की कसम। अगर वो ऑडियो मैं आपको सुनाऊं, आप भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, मैं कहता हूं कि हर गैरतमंद अहमदी, अगर उसको वो ऑडियो जो मैं इस टाइम फोन पे रख के बैठा हुआ हूं वो सुनाऊं, वो गैरतमंद आदमी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए स्टैंड लिया राजा ताउल मनान साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये बंदा लंबी स्पीच क्या हुआ? मैं एक ही बात करता हूँ, इसको टॉपिक को ही खत्म करते हैं। TMS भाई 1 मिनट प्लीज। आई थिंक वो मेरे किसी मॉड नहीं हटाया है, तो उसके पीछे कोई रीजन होगी। तार भाई मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ, छोटी सी। इजबिन भाई आप कर लें प्लीज, जस्ट गिव मी अच्छा, मैं अपने तमाम दोस्तों को, भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार हाँ जी, तो मैं बस वही दरख्वास्त करता हूँ कि आप भाइयों को रिक्वेस्ट यही करना चाह रहा था कि अपनी लड़ाई जारी रखें। उसमें आप लोग ना तो जो है वो मुझे लगता है कि आसानी से रुकेंगे। बस यही दरख्वास्त आपसे की थी कि भाइयों, मुसलमान हो, अहमदी हो, थोड़ा सा इस चीज़ पे अपना मेहरबानी करें। आपस में जो भी लड़ाइयाँ, उनको यहाँ पे पब्लिकली बैठ के लोगों के सामने उसको तमाशा नहीं बनाएं। इन चीज़ों को कम करें। जज़ाकल्लाह। जी तार भाई, ये अजी इमरान भाई, इतने अक्लमंद हैं, ये अहमद जाट साहब भी हैं, और ये सबसे अक्लमंद और शऊर और पता नहीं क्या कुछ इनके पास है। इनको इतनी अकल भी नहीं है कि हम किस जगह पर बैठकर कौन सा काम कर रहे हैं। अपनी अना में, हसद में, बुगज में सारा कुछ जायज किया हुआ है इन लोगों ने। कोई शर्म हया नहीं है इनको, जरा बराबर गैरत खत्म हो गई है इनमें से। अस्सलाम वालेकुम नहीं मैंने क्या तरीका कार है आप जी, लोगों का? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? चल रहा ठीक सब? ईद ठीक ठाक मुबारक। अहमद जाट साहब, कुछ खुदा का खौफ करें आप इमरान ईद मुबारक। ये आप इमरान करवा रहे हैं। इमरान ईद मुबारक। खैर मुबारक। ताहिर भाई टवाना साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम राजा साहब, क्या हाल है? ईद मुबारक क्या हाल आपको है? भी। ठीक ठाक। कैसी गुजरी आपकी ईद? राजा साहब बस 2 दिन घूमता फिरता रहा, अभी आज घर पे ही हूँ। अच्छा,
नहीं घूमने फिरने, अच्छा ईद पे नहीं, खाने वाने नहीं अच्छे वही खाए। घूमना फिरना, बस वही दावत शावत और क्या। अच्छा अच्छा, वाह जबरदस्त, ज्यादा तो नहीं खा लिया? राजा साहब वैसे सच्ची बात है, कल ज्यादा खा लिया था, कल दबा के बहुत खाया था। अच्छा, फिर रोजे भी खूब रखे होंगे ना? नहीं तो रोजे भी रखे हैं, रोजे भी रखे हैं बिल्कुल। रोजे तो अल्लाह का बड़ा करम है कि थोड़े ठंडे ठंडे गुजर गए, आपके तो बहुत ही ठंडे गुजरे हैं। इस वक्त हाँ, इस दफा ईद वाले दिन गर्मी थी और आगे अब थोड़े गर्म दिन शुरू हो गए हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि ईद वाले जो है ना, ये इस दफा रोजे अब 10 दिन हर दफा नीचे आ जाते हैं, तो उस वजह से फिर थोड़ा बेहतर हो रहा है, दिन भी छोटे हो रहे हैं और गर्मी भी कम होती है जरा। राजा साहब वैसे अभी हमारे तो ये है कि अगले 15-20 साल अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ठंडे 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 ठार होते जाएंगे, पीछे 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 जाएंगे ना। ईद खैर मुबारक इरफान जट साहब, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप सुनाए राजा साहब, आपने क्या किया जी? कहीं कहीं गए थे या बस दावत दुआ थी? कॉल आ गई यार। ताहिर, हाँ जी टिवाना साहब। तूने ईद पे भी, यार मुझे पता है तूने ईद पे भी डबल रोटी पे पीनट बटर ही लगा के खाया है ना? नहीं टिवाना साहब, मैंने बड़ा वीआईपी किस्म का बकरा बनाया है, ठीक है। चल 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 चल, तूने बकरा बनाया। वल्लाही और असल में ना, और वो आया भी, पता है, मैंने एक बंदा है, मतलब वो यहाँ पे गॉड मिलता नहीं है यहाँ से आईजीए से ना, तो मैं उससे कह के मंगवा लेता हूँ। उसको कहा हुआ 1 महीने पहले का था और वो लेके भी ईद के दिन ही आया। मैंने कहा देख लो, अल्लाह ने खिलाना था तो एक मिनट में फिर मैं और ईद मुबारक पूरी कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम राजा साहब, मेरे वालों भी ਤੁਹਾਨੂੰ ये कौन नीचे ये फेंक कौन रहा है यार? यार, नहीं करे रिमूव कोई भी यार बंदा, कोई मॉडरेटर किसी को रिमूव ना करे प्लीज, नहीं करें प्लीज। ये चेक करके मुझे बताना कि कौन है। जी जी अच्छा। पता लग गया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, तार भाई, ठवाना साहब, सॉरी यार मैं ईद मुबारक भी नहीं कही नहीं यार, ਤੁਹਾਨੂੰ पे। 1122 भाई, हाँ कोई जी, बात नहीं। ईद मुबारक मेरे कोई भाई, नहीं, आप सबको खैर ईद मुबारक, मुबारक। खैर मुबारक। तो वो इमरान साहब चले गए ना मेरे ख्याल, उन्होंने कुछ आगे सन। शायद वो चले गए हैं। हाँ अस्सलाम जी, वालेकुम टी बहरहाल अहमद बहुत भाई। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह इम्तियाज साहब। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम टी अहमद भाई, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। राजा साहब आप सुनाए। ईद मुबारक बहुत बहुत। अल्लाह आपका खैर मुबारक, आपको भी मैं ईद तो इस ईद मुबारक पे भी देखता रहा, आप कहीं नजर ही नहीं आए, इस दफा आए थे? नहीं, मैं अच्छा लोकल था मेरे। चलें, और ईद कैसी अस्सलाम गुजरी? वालेकुम, ठीक है मैं सब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर साहब सॉरी, राजा साहब एक मिनट, कोई जी जी इससे आगे बात नहीं बढ़ाना, बेशक मुझे उतार देना, लेकिन लेट मी स्पीक। टी अहमद भाई, टी जज़ाकुमुल्लाह अहमद भाई, खैर। नहीं, कोई बात नहीं होगी राजा साहब। टी अहमद आपने भाई, 2 मेरी दफा बात मुझे पहले सुन सुन ले, लें। नहीं पहले जी मेरी बात सुन लेना, सिर्फ ईद मुबारक की हद आपने तक बस, सुन लेना, बाकी सुन कोई ले, बात ईद नहीं मुबारक प्लीज। तक, उससे आगे जी नहीं। हाँ बस। आपने 2 दफा मुझे बराड़ पे, मुस्लिम बराड़ों पे रोका, मैं कभी नहीं बोला, मैं उसी वक्त चुप हो गया। जज़ाकल्लाह। लेकिन लेट मी से समथिंग प्लीज, इट्स नॉट मेरी गोना एक गो सिर्फ एनीथिंग। रिक्वेस्ट है आपसे, सुन लेना, एक सुन मैं लेना, सुनूंगा, मैं सुनूंगा, एंड मैं सुनूंगा, मैं विद आपकी बात रिस्पेक्ट, सुनूंगा, सिर्फ विद मेरी एक, रिस्पेक्ट और रिस्पेक्टफुल रह के, मेरी भी तो कोई सुने बात ना, नहीं करूंगा मैं। मेरी भी सुने। मैं, आप इधर नहीं राजा है, साहब आपको ऊपर लिया है, आप भाई हैं, प्यारे भाई हैं। मैं सिर्फ आपसे एक भाई के तौर पे ये दरख्वास्त करनी है, ईद का मौका है तो ईद मुबारक की हद तक, बाकी कोई, अभी हमारे दूसरे भाई भी बैठे हैं, इख्तलाफ हो जाते हैं भाइयों में, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए जब कोई भी बात आप करेंगे ना, आपको जो सही लग रही होगी, दूसरे का सच और होता है, तो वो भी फिर अपनी बात करेंगे तो फिर बात बढ़ जाती। इसलिए मेरी आपसे, जैसे पहले आपने सुनी ना, तो मेरी एक दफा फिर दरख्वास्त है कि बस। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है राजा साहब। 1 दफा 2 दफा मैंने आपसे अभी अर्ज की ना, आपने 2 दफा मुझे डिफरेंट मुकामात पे इसी तरह रोका, मैं जी बिल्कुल चुप हो गया था। जज़ाकल्लाह। और आज भी वही रिस्पेक्ट है, लेकिन क्योंकि इस ब्राड पे जस्ट 3 मिनट 5 मिनट्स अगो a जी person accused me of swearing at Prophet Muhammad. I अच्छा won't let it go. चले, मैं उस पे मैं रिस्पॉन्ड कर नहीं देता नहीं 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 नहीं, आपने नहीं रिस्पॉन्ड करना। आपने राजा साहब किसी के गुनाह अपने गले पे नहीं लटकाते होते। बस आप इतना कह दें कि आपने ऐसा कभी नहीं किया। ठीक है, मैंने नहीं, वो बंदा अपने मुंह से या यहाँ पे सबूत पेश करेगा या यहाँ पे माजरत करेगा। किसने ये बात की है? ये आपके साथ दाएं तरफ बैठे हुए ने। चलें, इसको फिर ऐसे करते हैं, ये अगर कोई भी ऐसी बात हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी, तो इसको हम इस वक्त ब्रॉड का हिस्सा नहीं। और ताहिर आप देख लिया ना राजा साहब,
نہیں میری بات دیکھیے سنیں، راج صاحب اسے اس پھر نے نام بات لیں نا، کر نام دی، لیں کہ کس نے کہا ہے، آپ نام لیں۔ 1122 صاحب نے ابھی میرا نام لیا ہے، میرا نام نہ لیا ہوتا واقعی یقین کرے آپ نے مجھے پہلے روکا تھا نا، میں ٹھیک ہے بالکل چپ ہو کے نیچے اتر جاتا، لیکن ٹھیک ہے، اس بندے نے میرا نام لے کے یہ بات کہی ہے کہ میں نے پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گالی دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مجھے میری ریکارڈنگ پیش اب آپ کرے گا، مائک، نہیں تو اب مائک، یہاں اب پہ آپ مائک، اب نہیں مائک تو بند یہاں کر پہ دیں۔ یہ معافی مانگے گا، نہیں آپ اس طرح اتنی وہ بات ہے۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، آپ نے ایک بات کر کیوں دیا، راجہ اب صاحب مجھے یہ بات سوشل تو میڈیا کرنے دیں نا، آگے مجھے یہ بات کرنے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات مغلزات بکے اور آپ مجھے کہہ کہ یار تم چپ کرو پلیز، تھپکی آپ دیں۔ کی بات اب آگے راجہ اس سے صاحب میں پلیز بات کروں گا تو آگے بات ہوگی نا۔ کریں بات۔ جی امتیاز بھائی کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، کیا یا ان بات کو ہوئی؟ غلط فہمی لگی ہے یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ پی ایم ایل بھائی آپ نے جب تک میں نہیں کہتا آپ نے بولنا نہیں ہے مجھے بات کرنے میں۔ جی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ان پہ ہاں جی، میں نے جن لوگوں کا نام لیا ہے ان کے لیے میری ریکارڈنگ ہے، لیکن یہ اپنا نام کہہ رہے ہیں اس میں، تو ان کو کہیں کہ وہ ریکارڈنگ بتائیں جہاں میں یعنی نے آپ نے ٹی ایم ایل صاحب کا نام نہیں لیا؟ نہیں میں نے نہیں لیا۔ ہاں نہیں یہ ان میں نے کو کہا کہ ان کے پاس ٹی بیٹھتے ہیں ایم وہ ایک صاحب الگ کا، بات ہے، لیکن یہ ٹی نہیں میں ایم نے کہا صاحب، کہ ٹی جی ایم جی صاحب کا نام لے کے اس طرح شاطمیت کا جتنا میں نے سنا نہیں ہے نہیں کہا، اور نہیں اگر کہا، ٹھیک ہے، کہیں گے بھی ٹی ایم صاحب تو میں ان کو وہ پراپر ریکارڈنگ بھی بھیج دوں گا اسی پلاٹ کی، اگر وہ نہیں کہا، وہ مجھے غلط اگر فہمی کوئی لگی ہے، غلط کوئی اتارا ہے بات ان فہمی کو نہیں ہے، ہوگی۔ کسی کوئی نے؟ بات نہیں ہے، ہاں ہو ایک جاتا ہے منٹ، غلط ان کو فہمی کا کسی پھر۔ نے اتارا ہے دوبارہ؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا نہیں، میں وہ لے لیتا ہوں دوبارہ، پلیز کوئی بھی کسی کو ہٹائے نہیں تو ورنہ میں اس کو ٹھیک ریموو کر دوں گا موڈ سے۔ کوئی ہاں جی موڈریٹر ہٹائے نا، اور کائنڈلی مجھے ہوں۔ صرف بات کر لیتے، میں چاہ رہا ناراض تھا نہیں اسی ہو، وجہ سے۔ غیر دوری کو ہٹائے گا میں اس کو موڈ سے ہٹا دوں گا، پلیز ناراض نہیں ہوگا پھر راجہ اس پی مسئلہ صاحب ایم نہیں۔ ایل بھائی راجہ اب صاحب آپ نے بات سن لی ہے، نہ مجھے مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے پی ایم اور ایل نہ بھائی میں جھوٹ میری بولتا ہوں، بات تو سنیں نا، میں ابھی آج آپ تک کے غیر سامنے میری بات سن کوئی لیں، غیر علم بھی اٹھ آپ کے سے مجھے بات یہ کروں نہیں گا، آپ بات سنیں تو سن صحیح لینا نا۔ یار راجہ میں آپ سے ہی راجہ بات کر رہا ہوں، ایک بات منٹ، سنیں، ایک منٹ ایک سنیں، بندہ بات آپ پھر کے بات پاس کریں۔ سوالی بن کے ایک منٹ، بات کرنے دے پھر ٹی ایم ایل ایک صاحب آپ بندہ شور آپ کیوں کے کر رہے پاس ہیں پھر؟ نہیں عرفان بھائی ایک چھوڑ دیں، بندہ مجھے راجہ بات کرنے دیں۔ صاحب یہ دیکھا نا راجہ صاحب، یار ٹی راجہ ایم صاحب بھائی آپ بھی سنیں، تو میری بات نہیں راجہ سن صاحب رہے نا، میری میری بات بات سنیں۔ مکمل ہونے دیں نا پلیز، میں آپ کی بات میں نہیں چلا آپ کی کے بات سنوں گا۔ پہلے میری بات آپ نے سنی نہیں تو مکمل میں کیا ہونے دوں؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ امتیاز صاحب نے آپ پہ یہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بے ادبی کی ہے۔ انہوں نے، امتیاز صاحب نے کہا کہ انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا، طاہر صاحب جو ہوسٹ ہیں انہوں نے گواہی دے دی ہے کہ انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا۔ اب اس میں کیا مسئلہ باقی ہے بتائیں؟ طاہر صاحب کی گواہی نہیں سنی، طاہر جی صاحب طاہر صاحب دے دیں گواہی دوبارہ۔ جی ٹی طاہر ایم صاحب صاحب آپ خدا کا، کو حاضر آپ ناظر جان انہوں کے، نے، جی خدا جی کو میں حاضر خود، ناظر جان کے، جی میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کی بات کروں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سب جی سے اتنا ہی فیملیئر ہوں برابر، 1122 صاحب سے میرا صرف ٹک ٹاک کے علاوہ کوئی لینا دینا نہیں، اور سیم آپ کے ساتھ بھی، یہ آپ سارے میرے اندھی بھائی ہیں، تو میں نے جتنا سنا ہے ان کو، وہ پورے گروپ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، انہوں نے کسی انڈیویجول کا نام لے کے بات نہیں کی، مجھے نہیں پتا اس گروپ میں کون آتا ہے کون نہیں آتا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ سر یہ انہوں نے، گروپ جو ہے، جی، اور آپ کہیں طاہر گے تو میں بھائی آپ کو یہ طاہر ریکارڈنگ بھائی بھی دے دوں گا اس طاہر پلاٹ بھائی کی۔ طاہر بھائی انہوں نے 3 بندوں کا نام لیا ہے، علی جی ان اکبر، کا، آپ احمد اپنی جٹ بات کریں اور صرف، ٹی آپ احمد، صرف اور میں اپنی اپنی ٹیم بات بھائی، کر رہا آپ ہوں، نہیں، میں اپنی، اس آپ نے میرا اپنی نام بات لیا صرف ہے، کریں۔ جی تو راجہ صاحب دوسروں کی آپ جس کو ذمہ داری آپ، اس وقت نہ لینا۔ ٹھیک ہے میں کسی کی ذمہ داری نہیں لے رہا، میں نے اسی لیے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کسی کا گناہ اپنے گلے میں انہوں نے ڈالو، آپ اسی کا طرح نام میں نہیں خود لیا، پہ بھی بات ختم ہو گئی۔ لیا نام، اچھا وہ، صاحب ان یار کو وہ کہیں سامنے ریکارڈنگ بیٹھ نکالیں۔ کے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں لیا نام۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں راجہ صاحب، یہ بندہ سامنے منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ تو بولتا ہے۔ ایک منٹ چلیں، ایک منٹ مجھے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں امتیاز بھائی، اگر کوئی جذبات میں بھی ایسی بات ہوئی ہے، ان کا نام آپ نے لے کے یہ بات کی ہے؟ راجہ صاحب دیکھیں، یہاں پہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، آپ بھی اس سے کہہ لیں کہ اچھی اس کے سمجھ رکھتے ہیں، طاہر صاحب بھی سمجھ رکھتے ہیں، ٹی ایم صاحب ابھی نہیں رکھتے۔ اگر میرے منہ سے الفاظ نکلے ہیں یا نکلے ہوتے، ٹھیک ہے، تو میں ان الفاظوں کو چھپا نہیں سکتا نا، کیوں کہ یہاں پہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ اگر میں یہاں سے بات کر کے نیچے اتروں گا کوئی ایسے الفاظ بول کے کہ میں نے نہیں کہے یا میں نے کہے ہیں، تو اگر میری بات سچائی کے خلاف ہوگی تو لوگوں نے دوسرا گھنٹہ بھی نہیں اوپر ہونے دینا، انہوں نے لا کر ریکارڈنگ میرے سامنے رکھ دینی، یار دیکھو جی تسی فلانے بندے دا نام لیا سی تو فلانے دا نہیں سی لیا،
ٹھیک ہے. ٹی احمد صاحب کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ ریکارڈنگ جو الفاظ آپ یہاں سے منہ سے نکالتے ہیں یہ ہمارے بچوں, ہماری نسلوں تک جانے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں تک محفوظ نہیں ہے کہ یہاں پہ ابھی بات کی ہے تو بس ختم ہو گئے, آگے بات نہیں چلنی. اس لیے جو بھی میں نے بولا ہے, جو بھی کہا ہے, وہ الفاظ میرے سیو ہو گئے ہیں, اور ایک جگہ پہ نہیں سیو ہوئے, بہت ساری جگہوں پہ سیو ہو گئے ہیں. تو آپ بے شک وہ میرے الفاظ نکال کر دکھا دیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے کہ میں نے اس براڈ پہ اگر کوئی ایسی بات کی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ ٹھیک ہیں, لیکن مجھے 101% یقین ہے کہ میں نے ایسے الفاظ نہیں کہے. ٹھیک ہے, اللہ میرا خیال ہے یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے, تو اس لیے غلط فہمیاں نہیں بڑھنی چاہیے. آپس میں بھائی ہیں, میں نے پہلے بھی ہم نے یہی کوشش کی, آج بھی یہی ہے کہ ہم بھی کمزور ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے کہیں بھی کس کی پہل ہے کس کی نہیں, ہمیں نہیں پتا, اللہ تعالیٰ جانتا, آپ لوگ خود جانتے ہیں. لیکن جس نے بھی کسی کو ایک دوسرے کو گالیاں دی ہیں, ایک دوسرے کے والدین کی بے حرمتی کی ہے, وہ عرفان جٹ ہو, ٹی احمد ہوں, امتیاز صاحب ہوں, علی اکبر صاحب ہوں, احمد جٹ صاحب ہو, جو بھی اس میں ہے, سیفی ہو, جب کوئی بھی ہم میں سے میں ہوں اگر, لیکن اگر کہیں بھی ایسی بد زبانی کی گئی, اب یہ چونکہ میں اس میں ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے دوستوں کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے, اور اس زمانے میں اس جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہیں وہ حضرت امیر المومنین ہیں, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو نصیحت ہے نا وہ اچھے طریقے سے کی جاتی ہے, اس پہ ڈنڈے نہیں مارے جاتے. وہ پبلک میں, چوراہوں میں, گلیوں میں بیٹھ کے وہ نصیحتیں پرسنلی 1 to 1 نہیں, عمومی بات کی جاتی ہے, لیکن 1 to 1 فرد واحد کو نصیحت اس کی تدلیل ہوتی ہے کہ گلی میں کھڑا کر کے آپ اس کو جو ہے وہ نصیحت کریں. اس لیے میں تو میری یہی کوشش ہوتی ہے, اور ہم نے جب بھی کبھی ایسی ضرورت پڑی ہے, مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے, تو ہم نے کہیں کسی بھائی سے علادگی میں ضرورت پڑی ہے ویسے کی ہے, یا پرائیویٹلی اکٹھے کر کے بھی یہ کوشش کی ہے. ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اگر کہیں آپس میں بدمزگی ہوئی ہے یا ایسا, تو صلح جوئی کا معاملہ کیا جائے, اور اپنی رجوع کیا جائے, اور اپنی اصلاح کی جائے. تو یہ انشاءاللہ اگر آئندہ بھی یہاں بیٹھتے ہیں, تو اس لیے ہم خدا کا ہی خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو ہمارا ہر عمل ہو. تو میں نے یہ کلیئرلی یہ بات اب چونکہ دونوں اطراف کے ایک دو لوگ موجود ہیں, تو آپ لوگوں کے سامنے کر دی, اور آپ لوگ خود اس چیز کے گواہ بھی ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں. میرے عرفان بھائی آپ کو بھی عید مبارک ہو. ایک چیز یاد رکھنی چاہیے, سوری میں عرفان بھائی آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ, جو ابھی میں حسینی صاحب کی براڈ پہ تھوڑی دیر پہلے اس کے بعد میں نے سنا وہاں بھی کوئی تماشا لگا, لیکن اس سے پہلے میں ان سے ایک اصولی بات, کیونکہ بار بار مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے, تو کچھ اصولی باتیں تھیں, یہی ہم نے کی ہیں, یہی ہم نے آئندہ کرنی ہے کہ ہم اپنی ذاتی اناؤں سے اٹھ کر, اپنی ذاتی کوئی غصے اور بغض و ناز سے اٹھ کر, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جب ہم معاملات کریں گے, تو وقتی طور پہ اگر کوئی کمزوریاں ہو بھی گئی ہیں, تو انسان اپنے دل اس کو خود فتویٰ دیتا ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے, وہ جو عمل کر رہا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے, اور خدا کی نظر میں وہ کہاں کھڑا. تو اس لیے ہمیں اس چیز کا خاص, کیونکہ ہم باقی لوگوں سے تو جو بھی معاملات کر سکتے ہیں, جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, فریب بھی دوسروں کو دینے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا دل فتویٰ ہمیں دے دیتا ہے کہ کیا میں یہ بات کر رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کے خدا کی دلوں پہ نظر ہوتی ہے, وہ سب سے, اس کا خوف ہمیں بہرحال رکھنا چاہیے, اور اس چیز کا جو ہے وہ دھیان کرنا چاہیے. باقی یہ جو معاملات ہیں اس کو میرا خیال ہے آپ سمیٹیں. اجازت دیں گے پلیز, چھوٹی سی مجھے اجازت دے دیں پلیز بس. لیکن اب آپ نے امتیاز بھائی کو ایڈریس نہیں کرنا. میں ان کو نہیں ایڈریس کروں گا. راجہ صاحب, دس از آئی ڈونٹ لائک جی کہ ایک بندے نے ایک بات کی ہے, اس سے آپ نے بلنٹ کویسچن پوچھا ہے کہ تم نے دی ہے, اس نے نہ کی ہے, اور آپ نے اس کو کلین چٹ دے دیا وداؤٹ ایون لسننگ دا ریکارڈنگ. ہوسٹ نے گواہی دی ہے اس کی. راجہ صاحب let me speak please. آپ نے اس کو کلین چٹ دے دیا جسٹ بائی لسننگ ہم کہ میں نے, ٹھیک ہے میں نے گالی نہیں دی. جب آپ نے دوسری دفعہ اس سے بلنٹ کویسچن پوچھا ہے, تو اس نے اپنی تعویل پیش کی ہے کہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ باتیں ہوتی ہیں, باتوں سے باتیں نکلتی ہیں, ریکارڈنگ ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. آخر میں اس نے پھر نہ کر دی, اور آپ نے سن لی, اور آپ نے اس کو کلین چٹ دے دی. احمد صاحب, ود ڈیو ریسپیکٹ, میں آپ کو
جی ود ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو ساری کی ساری ریکارڈنگ جو ہے بھائی نا جان میں بھیج آپ دوں گا مجھے نہیں دوبارہ، بھیجنی، مجھے نہیں بھیجنی، میں راج سن صاحب کو لے بھی بھیج طاہر دوں گا بھائی، اور خود بھی طاہر بھائی دوبارہ یار سن لوں گا. ایک منٹ یار مجھے بولنے جی تو دے نا، نہیں آپ بولیں، میں مجھے جو بولنے صاحب کو دیں. ایک بات کر رہا ہوں پلیز آپ کہ اگر میرا تھوڑا سا نام صبر ہم لیا، کر لیں تو میرا بہتر نام ہے. لیا گیا ہے اور اس کے بعد اس نے نہیں صبر سنے نا یار، کوئی یہاں پہ ہم کوئی لڑ رہے ہیں، ایک بات ہو رہی ہے نا، بات کرنے دیں، اگلے کو بھی بات رکھنے دیا کریں نا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں راجہ صاحب، آج اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کبھی مجھے اٹھائیں بھی نہ، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں جی جی یہ بندہ فسادی ہے، فسادی ہے، فسادی ہے. سب سے زیادہ فسادی کہیں تم بھی ہو ٹی احمد، عرفان ایک سب سے منٹ، کہیں زیادہ بھی فسادی راجہ تم ہو. صاحب، عرفان ایک راجہ منٹ، صاحب عرفان اس ایک کے منٹ. یہ سنیں راجہ صاحب یہی سنیں، کہ فساد کر رہا ہے سب ابھی سے زیادہ. آپ جس جو وقت ڈرامے عرفان بازی اب کر نہ رہا ہے کریں یہ یار ٹی پلیز، انہیں احمد. کرنے دیں، وہ بھائی ہیں ناراض ہیں، اگر کسی چیز ڈاکٹر پہ صاحب نہ تو کریں تھوڑا یار، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ان کو اچھا کرنے چلیں، دیں. جی جی. چلیں اگر کسی نے ان کو اگر خود چلے گئے یا کسی نے گرا دیا ہے چلو نیچے نہ کوئی نہیں، اس اتاریں، بات بڑا کو غلط ختم بات ہے. کرانا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب میرا خیال ہے ان کو دوبارہ نہ اٹھائیں، کیونکہ اب وہ پرسنلی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے امتیاز بھائی، جزاک اللہ. اور راجہ صاحب ایک چھوٹے سے الفاظ کہنا چاہتا ہوں ایک ٹھنڈا مول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. جی یہ ہے آپ کہ میری جو معذرت کر لیں ان ذاتی، سے اگر ان کو جی جی، لگا ہے یہ. ہاں جی ہاں، یہ ہے کہ اگر کوئی میری ذات کے بارے میں کوئی بھی کچھ کہتا ہے یا کچھ بھی کہتا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی بھی غصہ نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں پیارے بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ اگر کوئی مجھے میری ذات تک کچھ بھی کہتا ہے تو اس سے کوئی بھی مجھے فرق ہی نہیں پڑتا کسی چیز سے. تو میں تو کئی بار مجھے پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں مجھے کوئی گالیاں بھی دے تو مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اپنی میری ذات تک، ٹھیک ہے. تو دوسری یہ ہے کہ میں سب کو کہتا ہوں کہ بھائی میں اپنی ذات کے لیے جو بھی مجھے آپ سمجھتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں، میں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، سب کو میری طرف سے کلین چٹ ہے. جو مرضی آپ کہیں، میں نہیں کچھ بھی کہتا آپ کو، صرف جو بات تھی وہ میں کسی نے بھی رکھ دی ہے. باقی گالی کوئی جی بھی جی، دے، آپ دیں، عرفان دے، ٹی ہاں احمد جی، دیں، طاہر دے، خاکسار بھائی پاکستان، کوئی بھی جی گالی جی، کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں ہونی غیر کو چاہیے، بھی گالی جو ہے وہ نہیں دینی. جس نے بالکل. یہ کام کیا ہے وہ میرا خیال ہے اس کو خود اپنا ہاں جی راجہ صاحب، کرنا جی جی، چاہیے، اپنا جائزہ ایک اور لینا بات ہے آپ کے لیے کہ دیکھیں، آپ نے ہمیشہ ہماری واٹس ایپ پہ بھی اور یہاں پہ بھی بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیں نصیحت ہی کی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کی میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی نصیحتوں کا اثر بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے. کیوں کہ آپ کا یہ نیت یہ ہوتی تھی کہ آپ ماحول کو ٹھنڈا کریں، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے یا کوئی کسی سے غلط الفاظ نکلتے ہیں، اس کی اصلاح کریں، یہ آپ کا ہمیشہ سے رہا ہے. اور اسی چیز کو آپ کا یہ جو مخالفین ہیں، میں مخالفین بھی نہیں کہتا، چلیں کچھ بھی کہہ لیں، کچھ لوگ اس کو نیگیٹو لے کر تو آپ کے خلاف پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، جو کہ بالکل غلط پراپوگنڈا ہے. یہ بار بار یہ بات جو ہے برادوں سے جانی چاہیے کہ ایک بندہ شریف النفس، اب ہماری ذات تک مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک شریف بندہ ہے جو کسی کو کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ امن شانتی رہے. اس کو بھی اگر آپ میدان میں لے آئیں گے تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ ہمیں یہ دیکھیں نا، ابھی مجھے ٹی احمد صاحب کہہ کے گئے ہیں، میرا ان کو کچھ بھی نہیں کہتا، میں ابھی بھی نہیں کہتا، کل بھی نہیں کہوں گا اور ہمیشہ نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا. یار مجھے کہہ لو نا، میں نے کون سا جا کے فیس کرنا ہے، غیر احمدیوں کے ساتھ ڈبیٹیں کرنی ہے. پر جو ہمارا ڈبیٹر بندہ ہوتا ہے، جس نے جا کے آگے علمی بحث کرنی ہوتی ہے، آپ اس کے پیچھے سے یہ سیڑھی کھینچنے والا کام ہے کہ وہ اوپر جا رہا ہے اور نیچے سے سیڑھی کھینچنا ہے. ایک شریف بندے کا جو ڈبیٹر بندہ ہے، جس نے جا کے مخالفین کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے، مخالفین کے سامنے بیٹھ کے جب ایسی آڈیو جو آپ ان کو دے رہے ہیں گالیوں والی، کہ ڈبیٹر کو آپ گالیاں دے رہے ہیں، کہ آپ کا اپنی علمی حیثیت، میں نہیں کہتا پھر کہ برا نہ لگ جائے کسی کو، میں خود کو کہہ لیتا ہوں کہ میں اپنی علمی حیثیت دیکھوں اور ایک طرف میں طاہر صاحب، راجہ طاہر منان صاحب کی دیکھوں، ٹھیک ہے. تو مجھے خود فرق نظر آنا چاہیے کہ بھئی میں کتنے علم کا مالک اور وہ کتنے علم کے مالک. امتیاز بھائی، ذات میری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایک ہی چیز بس اس کو بات کو ختم کرنے، جہاں تک میری ذات کا یا انیس بھائی کی ذات کا تعلق ہے، ہاں ہماری کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، ہم سیدنا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور آپ کے عاشق صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے خادم ہیں، اور کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہماری پردہ پوشی رکھے. باقی ہمارا ہمیشہ ایک اصولی
جو بطور احمدی مسلمان جو سیدنا حضرت امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی ہدایات ہیں، وہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ان کے نصائح ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، میں آپ سب ہم ان کے خادم ہیں، ان کی بات ان کا پیغام جس کو خدا نے خلیفہ مقرر کر رکھا ہے وہ سب کچھ ہے، اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی دانست سمجھ اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کی بات کو، ان کے نصائح کو، ان کے پیغام کو اپنے بھائیوں کے سامنے بھی رکھیں اور دوسروں کے سامنے بھی رکھیں۔ ہم نے انشاءاللہ اس کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ باقی ہمارے لیے ہمیں کوئی گالیاں دیتا ہے کوئی غیر ہے یا اپنا بیوقوفی ایسے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، ہدایت دے۔ غیر اہمیوں کو میں صرف ایک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے ہمارا موقف اس میں کیا رہا ہے؟ جو ابھی بھی میں نے حسینی صاحب کی اور ہمیشہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، ہمارا یہ ایمان اللہ کی طرف سے جماعت احمدیہ، تو غیر احمدیوں سے بھی یہی درخواست ہمیشہ کی ہے کہ جب ایک دوسرے کو دعوت دینی ہے تو ہم میں کامن چیزیں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب اللہ کی بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب مطلب اس میں یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کا جو تقدس ہے وہ کہیں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو غیر احمدی جو پیغام ہے وہ جس کو مل جائے اس کو نہیں کرتے ہیں دن رات کہ وہ ہماری دل آزاری کرتے ہیں۔ بھی جب آپ اس شخصیت کو جس کو جو ہمیں اپنے ماں باپ سے ہر چیز سے بڑھ کے اولاد سے زیادہ جن سے پیار ہے ان کے لیے ہماری جانیں حاضر، میں دلیل کے علاوہ میں بات نہیں کرتا۔ میں نے گوگل پہ ڈالا تو طرز عمل اپنا بدلیں، کیونکہ ورنہ ہم آپ سے ہی بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط جو ہے اس کی وہ ضرورت ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپسی رویوں میں بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، توفیق دے، اور چیزوں کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ اگر ایک طرف سے لگ رہا ہے کہ کوئی فریق زیادتی کر رہا ہے، دوسرا صبر کرے، دعا کرے اللہ سے، تو میرا خیال ہے اسی سے دل کو، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ جوش کے وقت ہوش جو ہے نا وہ نہیں کھونا چاہیے۔ باقی ان چیزوں کا غیر فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی ہزار باتیں ہماری اچھی ہوں گی نا اس کو وہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے، کہیں لگے گا ان کو کہ کوئی کمزور پہلو ہے اس کو وہ فرض سمجھ کے دن رات اس کو اچھالیں گے۔ یہ شروع سے ان کا وتیرہ ہے۔ ان کے لیے صرف اتنا یہ پیغام ہے کہ یہ تو ٹک ٹاک ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز ہے۔ جماعت احمدیہ ایک حقیقت ہے، یہ اپنے غیر احمدی جو دوست ہیں وہ اپنے دل و دماغ میں راسخ کر لیں کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مامور ہیں، اور تم لوگوں کے آباء و اجداد نے اس زمانے سے لے کے جس کا یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ آواز قادیان سے باہر نہیں جائے گی، اور ساری زندگی وہ کوششیں کرتے رہے، ناک رگڑتے رہے، اور اس کے بعد یہاں تمہاری حکومتوں نے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ اس پہ کوئی بہت رائی کا پہاڑ بنا کے یا چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کر کے تو کچھ اس میں کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا اس سے کچھ جماعت، یہ کچھ بھی نہیں حقیقت ہے۔ تو اس لیے اتنا خوش ہونے کی، اتنا ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف یہ پہلی اور آخری بات ہی اس بات کو چونکہ سامنے آ گئی ہے تو ایڈریس کر رہا ہوں، ورنہ اس آپ لوگوں کی اس حوالے سے اتنی بھی اہمیت نہیں ہے، یہ غیر احمدی دوستوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس کا پروپوگیشن یعنی اس میں جو کر رہے ہیں کہ آپ کو ایڈریس بھی کیا جائے، اتنی بھی یہ اہمیت نہیں رکھتی، ٹھیک؟ تو اس لیے اس بات کو سمجھیں۔ جی باقی الزامی نہیں، طور راج پر صاحب میں آپ یہاں کو بھی یہ تو آپ ایک منٹ اپنا طاہر، الزامی طور پر میں آپ غیر احمدیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو آپ کے تو دن رات جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں، اور اتنی گندی گالیاں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ آپ لوگوں کا معمول ہے۔ ہمیں اس سے بھی خوشی نہیں ہوتی، اس سے بھی ہمیں خوشی نہیں ہوتی، ہمیں دکھ ہی ہوتا ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں، دن رات اپنی طرف سے یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کا تو بنتا ہی نہیں ہے کسی پہلو سے۔ تو بہرحال آئی تھنک ویل جسٹ کنکلوڈ اٹ ہیئر۔ وہ ربی صاحب آئے ہیں، سوری۔ السلام علیکم ربی صاحب۔ جی السلام وعلیکم علیکم السلام ربی ورحمۃ صاحب، اللہ وعلیکم کیسے ہیں السلام آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ٹھیک ٹھاک الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔
مزے میں؟ مولوی صاحب عید کیسی گزر رہی ہے؟ عید الحمدللہ جی اس دفعہ کافی اچھی گزری ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی ایکسٹینڈڈ فیملیز بھی جو ہیں میری جو بیٹیاں ہیں ان کے ان لاز تو یہاں نہیں ہیں، جی جی پاکستان میں ہیں، لیکن جو بیٹا ہے اس کے ان لاز اللہ کے فضل سے یہاں پہ ہیں. جی تو جی الحمدللہ کافی اچھا رہا. الحمدللہ. چلیں that's good. یہ چیمہ صاحب آئے ہیں، کشمیری صاحب، ان کو بھی مولوی صاحب السلام علیکم، کیٹو بھائی، ورک بھائی آپ کو بھی سلام. وعلیکم السلام. سب کو عید مبارک ایک دفعہ پھر سے. آپ گالیوں کی بات کر رہے تھے، جی جی ربی تو صاحب. آپ بھی اور میں بھی، طاہر بھی، باقی جتنے بھی ہیں، اکثریت کا تعلق پاکستان سے ہے، پنجاب سے ہے. تو وہ جو معاشرہ ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے، اس معاشرے میں تو ایک دوسرے کے ساتھ گالی کے بغیر بات ہی نہیں ہوتی. خاص طور پہ جو بے تکلف لوگ ہیں یا جو جس طرح بھی ہیں، مطلب وہ آپس میں جب تک ایک دوسرے کو گالی نہ نکال دیں تو جس کو نکالی جاتی ہے وہ بھی برا نہیں مناتا، وہ بھی ایسے ہنس کے اس کو قبول کرتا ہے جیسے اس نے کوئی اعزاز دوسرے نے اس کو دیا ہے. اور فوش زبانی اور دفتروں میں ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے گندے لطیفے. بلکہ وہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس، وہ دودھی صاحب کا بیٹا ہے، مجھے اس کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا. تو ان کا جو گھر ہے اشرے میں زیادار روڈ پہ، جو ان کا بھائی گھر ہے، وہاں پہ اجماع اسلامی نے آفس بھی بنایا ہوا تھا اپنا پہلے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جو اس وقت صدر پاکستان تھے رفیق تارڑ صاحب، وہ کسی زمانے میں جج ہوا کرتے تھے ہائی کورٹ کے، پہلے وکیل تھے پھر جج بن گئے بعد میں، اور پھر نواز شریف وغیرہ نے ان کو صدر بنا دیا، صدر پاکستان. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ٹینور میں گندے لطیفے، گندی گالیاں، اور وہ مطلب مشہور تھا کہ جیسے وہ آتے تھے نا، حالانکہ اس وقت بھی ان کی لمبی داڑھی تھی، سفید داڑھی، لیکن وہ نہایت ہی فوحش قسم کے لطیفے سنانے، گندی باتیں کرنے، گالیاں نکالنے. تو یہ سب کا حال ہے وہاں پہ، ان کی تو گالی کے بغیر کوئی بات ہوتی ہی نہیں پوری. تو یہ تو معاشرہ جو پورے کا پورا ہے. اس کے مقابل پر جب میں احمدی ہوا تو میں نے دونوں معاشروں میں ایک واضح فرق دیکھا